السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی آن پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست، استاد اور فائنینشیل ایکسپرٹ اور اکنامکس پہ ماہر جن کا ایک تجربہ ہے انڈسٹری کا. عام طور پہ اکانومسٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی سفید مینار میں کسی ٹاور میں بیٹھے رہتے ہیں، تو جو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے آڈیٹنگ کا، اکاؤنٹنگ کا، فائنینس کا، کارپوریٹ ورلڈ کے اندر اور گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ، کانت خلیل اللہ صاحب. اب آپ کی میرے خیال سے تیسری نشست ہے جی ہمارے جی ساتھ. آپ کی نوازش ہے، آپ اسلام آباد سے آتے ہیں. جب وہ افلاطون پہاڑ سے اتر کے نیچے آتے ہیں تو آپ ہمارے پاس لاہور میں آ کے ہمیں ہاں نہیں، آپ لوگوں کی ماشاء اللہ ریچ ہے. ہم تو چاہتے ہیں ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچے زیادہ سے زیادہ. تو اس طرح کی جو بھی پوڈ کاسٹ ہوتی ہیں میں تو بڑی خوشی سے کرنا چاہتا ہوں. کانت خلیل اللہ صاحب کی جو دو مین آپ کہہ رہے جو کازز ہیں جن کو وہ چیمپئن کرتے ہیں، جو ان کا کروسیڈ ہے، جہاد ہے، وہ ایک فل ریزرو بینکنگ کا تصور ود اوبیسلی اسلامک فیچرز، جو کہ ملٹن فریڈمن جیسے اکانومسٹ، نوبل پرائز وننگ اکانومسٹ نے اس کو ٹاؤٹ کیا ہوا ہے. اور دوسرا جو اس کا اسی گاڑی کا دوسرا پہیہ جو اگین وہ قرآنی استدلال کرتے ہیں، جو ہمارا ٹریڈیشن ہے مذہبی، اس کی بنیاد پہ وہ ہے زکوٰۃ کا، ویلفیئر کا، پبلک ایکسپینڈیچر کا نظام. تو یہ دو سبجیکٹ جو ہیں، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اس پورے کانٹیکسٹ کو ہم 2025-26 سال کے بجٹ کو ڈائسیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ایسے ہی ہے سر؟ جی جی یہ آڈینس کے لیے آپ کو ڈیجیٹلی ہم دکھا دیں گے. ہمارے سامنے 2025-26 کا بجٹ ہے. تو خان صاحب، انفلوز اور آؤٹ فلوز کا ایک بیسک انٹروڈکشن دے دیا جائے. بجٹ کا تصور کیا ہوتا ہے، واٹ از اے بجٹ، ہاؤ ڈز اٹ ورک؟ بیکاز آڈینس میں پوری اسپیکٹرم آف ممبرشپ ہوگی، کیونکہ جو لوگ بالکل ہی اکنامکس میں پیدل ہوں گے اور جو لوگ بالکل ایک جلدی چاہ رہے ہوں گے کہ آپ بریک ڈاؤن دے دیں. تو کوئی درمیانی بات سے آپ ذرا سمجھائیے گا. بجٹ میں تو میرا خیال ہے لوگوں کو اندازہ ہے کہ بجٹ ایک پورے ایک سال کا، یعنی جو ہمارا فائنینشیل ایئر جولائی سے شروع ہوتا ہے اور جون تک رہتا ہے. تو ابھی 25-26 کا جو فائنینشیل ایئر ہے اس میں گورنمنٹ کے کیا ریونیوز کی کیا اسٹریمز ہوں گی، کہاں کہاں سے پیسے آئیں گے اور کہاں وہ خرچ کرے گی. اچھا، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو کچھ سبجیکٹس ہیں جیسے ایجوکیشن ہو گیا، ہیلتھ ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، وہ ڈیوالو ہیں، یعنی وہ صوبوں کو دیے ہوئے ہیں. جی. تو فیڈرل گورنمنٹ موسٹلی ٹیکس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جمع کرتی ہے، کیونکہ گوڈس کے اوپر کا جو سیلس ٹیکس ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، انکم ٹیکس بھی ہے. تو میجورٹی 90% پلس ٹیکس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جمع کر رہی ہوتی ہے. تو وہ جو بھی ٹیکس لیتی ہے اس کو تقریباً 60% حصہ صوبوں کو دینا ہوتا ہے. جی. تو جو ہم آج بجٹ پہ بات کریں گے وہ ہم اپنی، کیونکہ میجورٹی فیڈرل گورنمنٹ ہی کلیکٹ کر رہی ہے، تو ہم جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے اس پہ بات کر رہے ہوں گے. اور اگر آپ اس دفعہ کا بجٹ دیکھیں تو اس بجٹ کے اندر اگر میں کہوں کہ میں پچھلے 25 سال سے، میں فرگسن میں جب میں نے سی اے کیا تھا اس کے بعد سے میں بجٹ کو فالو کر رہا ہوں. ہم اس کا کمنٹری وغیرہ میں بھی انوالو ہوا کرتے تھے. تو لانگ ٹرم کے اندر جو ہے کسی گورنمنٹ کے آنے جانے سے جو بجٹ کے جو فنڈامنٹلز ہیں، جو پرائرٹیز ہیں، وہ چینج نہیں ہوئے. صرف یہ فرق پڑ گیا ہے، اگر ایک بڑا فرق دیکھوں تو یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو ایکسپینڈیچر سائڈ ہے اس میں اگر 20 سال پہلے انٹرسٹ کی کاسٹ جو ہے، جو ہم سود دیا کرتے تھے قرضوں پہ، وہ 20% ہوتا تھا، تو اب وہ 50% تک چلا گیا. یہ ایک میجر فرق ہے. ادروائز پروپورشن بڑھ گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، قرضے کی لیول بڑھتے جا رہے ہیں پچھلے 3 سالوں میں. اب تقریباً ہمارا جو ٹوٹل قرضہ ہے وہ 77 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے، جس میں سے 55-56 جو ہے وہ لوکل ڈومیسٹک ہے، 70%. میں اگر آسان الفاظ میں بریک ڈاؤن کروں آڈینس کے لیے کہ جو کانت صاحب ماشاء اللہ لیٹ 90s سے بجٹ کو آپ انالائز کر رہے ہیں اور اس پہ تنقید اور اس کے اوپر نقطہ وہ کو نکال لیں، اس میں آپ نے صرف ایک آبزرو چینج دیکھا ہے، چاہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو، چاہے سویلین گورنمنٹس ہوں، نون پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کی، کہ جنرلی بجٹ جو ہے وہ مور اور لیس سیم رہا ہے. لیکن ایکسپینڈیچر اینڈ پہ کہ اخراجات کی طرف ہمارا جو ایز اے پروپورشن آف دا بجٹ، یعنی اگر 100 روپے بجٹ تھا تو 100 روپے میں سے 20 روپے پہلے ڈیٹ سروسنگ میں لگتے تھے کہ سود کی اور قسطوں کی ادائیگی پہ، جو کہ میجورٹی ڈومیسٹک پرائیویٹ بینکس کو جاتا ہے. انٹرنیشنل لینڈنگ ایجنسیز تھوڑا سا حصہ ہے اس کا. وہ پروپورشن 20% سے اب ہمارے 50% بجٹ کو، یعنی کہ اگر پاکستان نے فسکل ایئر 25-26 میں 100 روپے کمائے تو 100 روپے میں سے اب وہ 50 روپے کے لگ بھگ جو ہے وہ صرف سود کی مد میں ادا کرے گا. میں نے یہ بائی دی وے ایک ایرانی کو بتائی، ایرانی آئے ہوئے تھے ہمارے پاس پچھلے دنوں کچھ مہمان، اس کی بادشاہ کھلنا مگر لائٹ ہوگا، اس کی جیسے ہوش اڑ گئے، طوطے اڑ گئے یار، 50% آپ سود کی ادائیگی میں دیں گے. سر یہ گریجول تو نہیں کہیں گے، میرے خیال 25 سال میں تو بہت فاسٹ، بہت ابرپٹ چینج ہے. یہ اس کی کور وجہ کیا بنتی ہے؟ آڈینس ابھی کنفیوز ہو رہی ہے کہ یار یہ کیوں، ایسا کیوں؟ اصل میں یہ جو ہے قرضوں کی لیول تو بڑھتا جا رہا ہے نا، آپ کا قرض کا لیول بڑھ رہا ہے.
پچھلے یعنی کئی سالوں کے اندر ہر سال ہم نے پچھلی دفعہ جب نے فل ریزرو بینکنگ کی بات کی تھی تو یہ بات کی تھی کہ جو پرائیویٹ بینک جو ہیں جب گورنمنٹ ان سے جا کے لون لیتی ہے، اصل میں اگر ہم بجٹ کو اگر ہم کرنٹ بجٹ کو دیکھیں تو اس میں 2-3 بڑے مسائل ہیں. اگر میرا خیال ہے آپ کے سوال کا جواب بھی اسی کے اندر آ جائے گا. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تقریباً اپنا اگر آپ اس شیٹ پہ دیکھیں تو انڈائریکٹ ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اس چیز کے اوپر آپ کو 18% دینا ہوتا ہے. تو وہ غریب اور امیر کے درمیان وہ ٹیکس جو ہے فرق نہیں کرتا، بلکہ ڈسپروپورشنل ہے. ہاں، یعنی ایک غریب کے جس کے پاس کوئی کھانے پینے کو نہیں ہے اور جس کے جہاں پہ پاکستان جہاں پہ تقریباً 400-500 بچے ہیضہ سے مر جاتے ہو، وہاں پہ صابن خریدنے پہ بھی آپ 18% ٹیکس لے رہے ہیں. تو یہ سب سے خراب ٹیکس سمجھا جاتا ہے، یعنی انڈائریکٹ ٹیکس جیسے کہ جی ایس ٹی. تو یہ جو اس سے ہم تقریباً اگر آپ انڈائریکٹ ٹیکس کو بھی ملا لیں، اور پھر جو پیٹرولیم کے اوپر پیٹرول میں بھی ظاہر ہے جب پیٹرول خریدتے ہیں تو ایک بائک والا لے رہا ہوتا ہے اسے بھی اتنا ہی ٹیکس دینا ہے، ایک مرسڈیز والا لے رہا ہوتا ہے اس کو بھی پیٹرول خریدنے پہ. تو یہ ٹیکس جو ہے ریگریسو کہیں گے، سب سے خراب ٹیکس سمجھا جاتا ہے کیونکہ غریبوں کو بہت بری طریقے سے مارتا ہے. اور جو ٹیکس کے جو اچھے اصول ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ فیئرنیس، جس کے پاس کیپیسٹی ہے، جس کے پاس طاقت ہے، اس سے آپ ٹیکس یعنی پرپورشنیلٹی کی بنیاد پہ کہ آپ کی انکم اور ویلتھ ہولڈنگ جس ہے اس کی بیسس کے اوپر آپ کو ٹیکس کیا جانا چاہیے. بلکہ اور یہ پرپورشنیلٹی کا جو تصور ہے کہ آپ نے جو مثال دی کہ صابن کی ٹکیا پہ جو 18% دے رہا ہے، مثال طور پہ 100 روپے کی اگر ٹکی ہے صابن کی تو حالانکہ ایسے تو نہیں ہوتا، لیکن 18 روپے وہ مزدور بھی دے رہا ہے، اس کی کل دیہڑی جو ہے وہ چند 100 روپے ہے، اور جس کو ٹیکس دینا ہی نہیں چاہیے، جس کو تو یعنی جس کا جو جس کو بلکہ ویلفیئر ہونا چاہیے. جی بالکل. وہ اور 18 روپے میں بھی دے رہا ہوں اور آپ بھی دے رہے ہیں اس 100 روپے کے صابن پہ، اور ہمیں وہ 18 روپے پینٹس لگتے ہیں. اسی طریقے سے پیٹرول. تو اگر آپ ان دونوں جو انڈائریکٹ ٹیکس کو ٹوٹل ملا لیں، جو سیلس ٹیکس ہے ہمارے یہاں اور پیٹرولیم لیوی، ایون ڈائریکٹ ٹیکس جو ہم نے لکھا ہے اس کے اندر بھی بڑا پورشن ایسا ہوتا ہے جو جیسے آپ یعنی یہ ٹاپ فیلڈ جو دیکھ رہے ہیں ہم انفلوز میں، جس میں ڈائریکٹ ٹیکسز کو بتایا جا رہا ہے کہ 39% ہے ہمارے بجٹ کا. ہاں، یہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کے اندر بھی ایک بڑا پورشن، کیونکہ جیسے موبائل فون کے اوپر آپ انکم ٹیکس دیتے ہیں 10-12%، تو یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ ٹیکس، مگر اس میں بھی یہ کہ جو غریب اگر فون استعمال کر رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی ٹیکس دینا. تو ڈائریکٹ ٹیکس کا بھی ایک بڑا پورشن ہے جو انڈائریکٹ ٹیکس کے تھرو ہوتا ہے. تو میں آپ کو براڈلی بتانا چاہ رہا ہوں، یہ کیٹیگرائزیشن کی شرارت ہے. ہاں، یہ تو اب براڈلی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم سیلس ٹیکس جو پیور انڈائریکٹ ٹیکس ہے، پیٹرولیم لیوی جو پیور انڈائریکٹ ٹیکس ہے، اور ڈائریکٹ ٹیکس کا بھی وہ پورشن، تو ہم تقریباً 50% حصہ جو ہے وہ ایسے ٹیکس سے لیتے ہیں جو بہت خراب ٹیکس ہے، جو غریب کو ہم مطلب مار رہے ہوتے ہیں، جس کے پاس کھانے کو. ہماری اس وقت غریبوں کی پوزیشن یہ ہے کہ پچھلے دنوں ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی جس میں تھا کہ پاکستان میں غربت کی سطح تقریباً 45% تک پہنچ چکی ہے، 44%. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس 3 وقت کا کھانا نہیں ہے، صاف پانی کی سہولت نہیں ہے، ان کے بچوں کے پاس صحت اور تعلیم کی سہولت نہیں ہے. تو ایسے پاورٹی ٹریپ میں ہیں کہ اگلی جنریشن کو بھی یعنی تقریباً ایک غیر انسانی زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ ان لوگوں سے بھی جو ہے وہ آپ ہر چیز کے خریدنے پہ آپ جو ہے وہ 18% ٹیکس لے رہے ہیں. تو یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بجٹ ہم اگر آپ دیکھیں کہ جب ہم بجٹ میں نیچے جاتے ہیں تو ہم بہت بڑا پورشن ایسا ہوتا ہے، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان جو اس کا پہلا دن ہوتا ہے اس میں اس کو صوبوں کو دینا پڑتا ہے تقریباً 60% حصہ 18ویں ترمیم میں. اور اگر اس کے بعد وہ قرض پہ جو سود ادا کر دے تو اس کا بہت بڑا ڈیفیسٹ آ جاتا ہے. اس ڈیفیسٹ کو وہ کرنے کے لیے وہ بورنگ کرتی ہے. اور یہ ہم نے 63% جو ہے وہ گیا اس میں، 47% مائنس ہوا پروونشل شیئر کے اندر، یعنی 50% چلا گیا وہاں پہ. پھر مزید 37% جو ہے وہ جا رہا ہے بیلنس آؤٹ کر کے لونز کی جو ایکسیس مزید لون اور لے رہے ہیں. تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی، ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے لے رہے ہیں، جتنا آپ کے پاس ڈیفیسٹ ہوتا ہے اتنا اور لون لیتے ہیں. تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ یہ بات کی تھی کہ جب آپ لون لیتے ہیں، یعنی جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کا جو خسارہ ہوتا ہے جسے انکم اور ایکسپینس کا فرق کہتے ہیں، ان میں اس کو 2 طریقے ہوتے ہیں فل کرنے کے. یا تو فیڈرل یعنی سینٹرل گورنمنٹ سینٹرل بینک جو ہے وہ نوٹ چھاپ دے، اور یا وہ پرائیویٹ بینکوں سے لون لیں. دونوں صورتوں میں جو منی کا کیا پھیلاؤ ہے یا انفلیشن ہے وہ بڑھتا ہے اور اس سے مہنگائی ہوتی ہے. تو جب یہ مہنگائی، اسے آپ کہتے ہیں انفلیشن ٹیکس. تو یہ بات ایک بڑے مشہور اکنامسٹ نے کہا تھا کہ بھائی ٹیکس وہ نہیں ہوتا کہ جو گورنمنٹ کلیکٹ کرتی ہے، ٹیکس وہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ خرچ کرتی ہے. اس لیے کہ جو کلیکشن اور خرچ کرنے کا جو ڈفرینس ہے، جو فرق ہے، وہ آپ منی پرنٹ کرتے ہیں یا بینکوں سے لون لیتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں بینک سے، اب ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی کہ بینک جو ہے فریکشنل ریزرو سسٹم کے تھرو منی کریٹ کرتے ہیں.
تو جب یہ جو منی لی جاتی ہے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ مہنگائی ہوتی ہے، اور یہ مہنگائی پھر غریبوں کو مارتی ہے، اس لیے کہ جب یہ مہنگائی ہوتی ہے تو ہمیں بھی اندازہ ہے کہ جن کے پاس ایسیٹس ہوں گے، کسی کے پاس ریئل اسٹیٹ ہے، کوئی فائنینشیل ایسیٹس ہیں، گولڈ تو وغیرہ وہ اس کے ونر ہوتے ہیں اس انفلیشن کے، کیونکہ ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، نامنل ویلیو بڑھ جاتی ہاں۔ ہے. اور جو فکس انکم پہ لوگ ہیں، جو بیچارے 1000 روپے کی دیہڑی لگا رہے ہیں، ان کی اگر 20% انفلیشن ہو جائے تو ان کے 1000 روپے کی ویلیو رہ جاتی ہے 800 روپے. جی. تو ہم نے پہلے کیا کیا کہ ہم نے جو ہماری جو گورنمنٹ، میں کسی ایک گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں سکسیسو یہی پالیسی، پاکستانی اسٹیٹ، جی آپ نے 50% آپ نے انڈائریکٹ ٹیکس کے تھرو لیا، اس میں آپ نے غریبوں کا برا حال کر دیا، اور اس کے بعد جو بچا کچا وہ رہ گیا وہ آپ نے لون لیے بینکوں سے، جس سے مہنگائی ہوئی. اور مہنگائی تو ہم پچھلے 3 سالوں میں دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی جب ہوتی ہے تو اس سے فکس انکم والے کس بری طریقے سے جو ہے وہ مار کھاتے ہیں. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں، تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں، اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی، میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں، اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں، کچھ پولیٹیکل سائنس کی، اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی، فن ہوں گی، لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں. لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے، نہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں، آپ لاہور میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے، اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی، تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپفلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. تو ایک انفلیشن ٹیکس ہے اور ایک سیلس ٹیکس ہے، انڈائریکٹ ٹیکس ہے. یہ آپ کا جو ہے وہ کلیکشن کے 2 ذریعے ہیں، جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ریونیو یہاں سے آ رہا ہے، آپ بینکوں سے لون لے رہے ہیں اور آپ غریبوں سے ٹیکس جمع کر رہے ہیں. دونوں صورتوں میں غریبوں کو مار رہے ہیں. پھر جب ہم ایکسپینڈیچر سائڈ کے اوپر جاتے ہیں تو جو آپ نے کہا کہ ہمارا جو پچھلے 20 سالوں کے اندر جو ریٹ بڑھ گیا ہے، اب 20 سے 50% پہ آ گئے ہیں. تو پہلا دن جو شروع ہوتا ہے صوبوں کو دیا انہوں نے، اس کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ سود دے سکیں، ہر چیز کے لیے وہ قرضہ لے رہے ہوتے. تو یہ جو یعنی ہم ڈیٹ سروسنگ کے لیے بھی لون پکڑتے ہیں. جی بالکل. تو یہ جو ڈیٹ سروسنگ ہو رہی ہے، یہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی شاید یہ اس پہ سے پیسے باہر جا رہے ہیں، مگر اس کا 90% حصہ یہ کہا جا رہا ہے گورنمنٹ دے رہی ہے اپنے بینکس کو، اور بینکس اپنے کھاتے داروں کو دے رہے ہیں. اور اس سے جو ہر مہینے، اور یہ کو 20 ایک پرائیویٹ بینک ہے پاکستان کے، 15-20 ہی ہیں. ہاں، لیکن اس میں اس کے پیچھے جو ان کے کھاتے دار ہیں وہ تو بہت بڑی تعداد کے ہزاروں کی تعداد میں ہیں. تو یہ جو ان کو بھی کوئی بہت زیادہ، یعنی کھاتے داروں کو بہت فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ اگر 15% میں مل رہا ہے، اس سے منی کا جو لاس ہو گیا ہے انفلیشن کی وجہ سے، پرچیزنگ پاور گر گئی، وہ زیادہ گر گئی. لیکن ہر مہینے تقریباً گورنمنٹ آف پاکستان، آپ سوچیے کہ 300 سے 400 بلین ارب روپے، اس کو اگر کانٹیکسٹ میں سمجھیں کہ اسلام آباد لاہور کی میٹرو بسز کو ملا لیں تو 300 بلین کا خرچہ ہوگا. ہر مہینے 300 سے 400 بلین اسٹیٹ بینک سے گورنمنٹ آف پاکستان مطلب بینکوں سے لون لیتی ہے، اور ان کو انٹرسٹ کی صورت میں واپس کر دیتی ہے. یعنی ایک ہاتھ سے آپ نے لون لیا 400 بلین اور ایک ہاتھ سے انٹرسٹ واپس کر دیا. جب وہ انٹرسٹ جاتا ہے بینکوں کے اکاؤنٹس کے اندر، اکاؤنٹس میں جاتا ہے، تو اس سے انفلیشن ہوتا ہے، اور پھر میں نے آپ کو بتایا غریب بری طریقے سے مرتا ہے. اور جب وہ پیسے یعنی بینک جو ہیں وہ اور لون لیتے ہیں، تو وہ لون ہماری آگے آنے والی جنریشنز کو دینا ہے، ہمارے آگے بچوں کو دینا ہے. تو ہم ایک ایسی جنریشن ہے کہ جو اپنے غریبوں کو شاید بری طریقے سے مار رہے ہیں، اور پھر ہم خود مہنگائی سہ رہے ہوتے ہیں زیادہ، اور اپنے آنے والی جنریشن کو ڈیٹ برڈن میں ڈالتے چلے جائیں. میں ذرا کانٹیکچولائز کر دوں گا، آپ نے لطیفہ جو سنایا ابھی، عام طور پہ جب آپ بوروئنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے حاضر کو سنوار رہے ہوتے ہیں فیوچر کے ایکسچینج میں، اور یہ آپ ڈیٹ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن نہ حاضر سنور رہا ہے، ہم بھی مہنگائی فیس کر رہے ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹ اور وہ چیزیں جو اس کے لیے ہم بوروئنگ کر رہے ہیں اس کا فائدہ نہیں مل رہا، اور غریب تر ہو رہا ہے. اور ہم یہ ڈیٹ جو ہے وہ اپنی اگلی نسل کو بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں. یعنی ایسا کوئی ایکسچینج، یعنی یہ طرح ون لاس ون، یہ لاس ایک ایکسچینج بنایا جا رہا ہے. تو یہ سر کس کے مرہون منت ہے؟ ہو از بینیفٹنگ فرام دس ٹرانزیکشن؟ کون اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ نہیں، اس میں ظاہر ہے کہ جو سسٹم کے بینیفیشریز ہیں وہ تو، جو اگر آپ سوچیں کہ نیچے کے 40-45% تو بیچارے وہ لوگ ہیں کہ جن کی تو حالت خراب ہے. اس سے اوپر کے اگر آپ 50% لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی ایک انتہائی انسیکیورٹی کی زندگی گزار رہے ہیں. مطلب جاب کرتے، انہیں نہیں پتہ
کہ کوئی ایک بڑا حادثہ، کوئی ان کا جاب کا کوئی نقصان. اپر کلاس کی بھی لوور طبقے میں بہت زیادہ انسیکیورٹی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا ان کو ہے کہ اتنی انسیکیورٹی، اسٹریس ہے، ایسی جابس کر رہے ہیں کہ جاب جو ہیں وہ شاید ان کے جو ان کا خرچہ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. انسیکیورٹی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ایک حادثہ ہو گیا وہ روڈ پہ آ سکتے ہیں، ایک جاب چلی گئی ان کے لیے مصیبت آ جائے گی. تو پاکستان میں 80 سے یعنی 40% لوگ تو غیر انسانی زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اوپر کے 50% لوگ بھی جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہے، وہ انسیکیور ہیں. جو ٹاپ کے 10% ہے ظاہر ہے ان کو فائدہ جا رہے ہیں، لیکن تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ جب یہ لانگ ٹرم میں ایسا ہوتا ہے تو اس کی قیمت پھر سب کو ادا کرنی پڑتی ہے. ان 10% کو بھی ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں وہ گیٹڈ کمیونٹی میں رہنے لگے ہیں، لیکن جب کوئی بڑا مسئلہ آتا ہے، ہم نے انقلاب فرانس کتنے مثالیں سنی ہیں، جب وہ شروع ہوتا ہے تو پھر تو اس لحاظ سے یہ پورا سسٹم جو ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ میں نے کیا کہتے ہیں سود کو تباہ کر دیا ہے، تو وہ سود کا نظام جو ہمارا ہے اور جو ٹیکسنگ کا. اچھا ہاں ایک بات میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم ربا پہ اور سود پہ بہت بات کرتے ہیں اور خاصی بات ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر، اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ ٹیکسز کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی سخت حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آپ نے فرمایا کہ جو ٹیکس جو مکس ایک ہوتا تھا مارکیٹ ٹیکس ہوتا تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ ٹیکس لینے والے جو مارکیٹ کی ٹرانزیکشنز کے اوپر لے رہے ہیں، اس پہ اب علماء کا یہ ویو ہے جو ہمارے ائمہ اربعہ کہ جو بھی ٹیکس زکوٰۃ یا جو شریعت کے علاوہ ٹیکس لیا جاتا ہے وہ مکس کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. تو یہ جو ٹیکس لے رہے ہیں وہ اس کے امپوز کرنے والے بھی اور اس کو کلیکٹ کرنے والے بھی جو ہے وہ قیامت کے دن جہنم میں جائیں گے، اور وہ ورسٹ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر. تو ہم کیا کر رہے ہیں، وہی کام کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے آپ کو وہ ہوگا کہ اس زمانے میں روم اور ایران کے جو بادشاہ نا 50% فصلوں کو لے جایا کرتے تھے. آپ نے ایک بہت زبردست قسم کا یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ ایک بڑا زبردست ٹیکس سسٹم دیا، پیداواری پہ 50% ٹیکس لے رہے تھے، اور پاکستان جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی مد میں 50% لے لیتا ہے. اور یہ ہمارے کیسر و کسرا پہ جس پہ ہم لان تان کرتے ہیں. اور آپ نے کیا فرمایا، آپ نے بڑا ایک ویلتھ ٹیکس کا دیا 2.5% کے اوپر، کہ 2.5% ویلتھ ہے زکوٰۃ کے اوپر، اور آپ نے ایک پیداوار پہ دیا. اور پیداوار میں بھی فرق کیا کہ جہاں پہ لیبر یوز ہو رہی ہے، یعنی یہاں آسمانی پانی سے گر رہا ہے وہاں پہ 10%، اور جہاں لیبر یوز ہو رہی ہے لوگوں کی محنت ہو رہی ہے وہاں 5%. تو آپ نے ایک بڑا لو اینڈ پریڈکٹیبل ٹیکس دیا، اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ پورے عرب سے آپ اٹھے اور کہاں میری جو آپ کی جو معیشت تھی مسلمانوں کی وہ گرو کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا تھا ایک جگہ کا کیا کہتے ہیں حاکم بنا کے، اور آپ نے کہا کہ اسے کیا ہدایت دی کہ تم امیروں سے زکوٰۃ لینا اور غریبوں کو دینا. یہ ایک واحد ہدایت تھی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. تو اس میں 2-3 سال کے بعد ہم پڑھتے ہیں اپنی تاریخ کے اندر کہ زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں تھے. تو خوشحالی کس طریقے سے آئی؟ تو ہم نے کیونکہ ٹیکس جو ہے نا، جب آپ اکنامک ایکٹیویٹی پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس اکنامک ایکٹیویٹی ہرٹ ہوتی ہے. آپ 40% لگا لیں گے، لوگ پھر چوری کریں گے. یا تو یہ جو ہم نے ابن خلدون سے لے کے اور جو لیفر کرو ہے نا کہ بھائی آپ ٹیکس کا لیول بڑھائیں گے، 2 کام ہوں گے. ایک تو یہ کہ معاشی ایکٹیویٹی ہرٹ ہوگی، لوگ نہیں کام کرنا چاہیں گے. دوسرا کیا کریں گے، چوری شروع ہو جائے گی. اور پاکستان میں آج دونوں ہاتھوں سے چوری ہو رہی ہے. تو صرف ٹیکس کون لوگ دے رہے ہیں؟ جو بیچارے مجبور ہیں. یعنی آپ جب کوئی خریدنے جاتے ہیں تو مجبوری میں ٹیکس دے یا جن کی تنخواہ آتی ہے بینک میں، انکم ٹیکس والے جو پکڑے جاتے ہیں، پرائیویٹ امپلائیز جو ہوتے ہیں. اور آپ آخری لائن میں دیکھیے کہ یہ جو ہے جو ایک ریڈ کیا سوشل پروٹیکشن جو گورنمنٹ کا، یہ بھی ہم نے جمپ کر لیا ہے. آپ میں بھی ہم انفلوز کی بات کر رہے تھے، اب ہم آؤٹ فلوز کی بات کریں. آڈینس ذرا کلیئرفیکیشن، یہ رائٹ سائڈ پہ جو کالم ہے یہ سوشل پروٹیکشن جن کو کہتے ہیں، جو پبلک اسپینڈنگ ہوتی ہے، سیفٹی نیٹ ان لوگوں کے لیے جو کہ وہ طبقات ہوتے ہیں جو ایک پاورٹی لیول سے گر جاتے ہیں، جو کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے وہ اپ ٹو 40% ہیں. تقریباً سمجھے آپ 8 سے 10 کروڑ لوگ یا 12 ملین فیملیز، یہ بڑی تعداد ہے. اور ان کے لیے صرف 4% جو ہے 4%. اس کو آپ اگر حساب میں نمبر میں کنٹیسٹ کریں گے تو تقریباً آپ 500 روپے پر منتھ کی بات کر رہے ہیں ایک آدمی کے لیے. فیملی کے لیے 2,500-3 ہزار ہوتی ہے، ان کو 6 لوگوں کی فیملی ہوتی ہے. تو یہ جو واحد کام ہے، یعنی اگر ہم میں آپ کو جو بات کرنا 500 روپے ماہوار، 500 روپے ماہوار پر فرد. 500 روپے میں اس کو ہم کیا دیں گے؟ ہاں سوچیں آپ 500 روپے میں اگر ایک گولیاں ٹافیاں، اگر ہم جو ہے وہ ایک ہمارے پاس اکثریت کے پاس تو گیس گھر میں آتی ہے، لیکن اگر آپ گیس کا ایک سلنڈر بھروائیں جو 10 دن چلتا ہے تو پورے جو آپ 3,000 روپے فیملی کو دے رہے ہیں پورا وہ ختم ہو جائے شاید. تو ایک لحاظ سے آپ یہ دیکھیے کہ ہماری پرائرٹیز بڑی وہ ہیں کہ ہم نے لیتے وقت غریبوں کو مارا انڈائریکٹ ٹیکس کے تھرو، انفلیشن کے تھرو. دیتے وقت وہ 50% اماؤنٹ انٹرسٹ میں دے دیا، اور غریبوں کے لیے جو بیسک کام ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا. تو ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، اگلی ہم اس پہ جائیں گے کہ ہم وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات
اور اکنامک یا جو آج کی جو کیا کہتے ہیں اکنامکس کی نالج ہے جو بڑے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں بات، وہ بہت ساری چیزوں میں بالکل ایک ہی بات کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ بات کہ بھی اگر آپ غریبوں کو پیسہ دیں گے تو نبی کریم زکوٰۃ کا ایک مطلب یہ بھی ہے نا کہ گروتھ کا، تو جو گروتھ کا ہم یہ سمجھتے ہیں آخرت میں تو گروتھ ہوگی لیکن اکنامی بھی گرو کرتی ہے. تو آج اکنامی بتا رہے ہیں اکنامسٹ کہ بھائی جب آپ امیر سے غریب کو دیتے ہیں تو غریب اس کو خرچ کرتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے چیزیں بکتی ہیں، بازار میں چیزیں بکیں گی، اس سے کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ کیا فرمز بنائیں گی، امپلائمنٹ دیں گی، انویسٹمنٹ ہوگی. تو جو قرآن کی جو حکمت ہے جیسے آپ کہتے ہیں ابدی حکمت ہے، وہ 1400 سال پہلے یہ بتا رہی ہے کہ کیا سسٹم آپ کے لیے ہونا چاہیے. جی یہ آپ دیکھیں نا، ڈسپوزیبل انکم بڑھے گی، کنزمپشن ڈیمانڈ پروڈکٹس کنزمپشن ڈرائیو کرے گی پروڈکٹیوٹی کو. یعنی وہ تو بڑا ایک بیسک انڈرسٹوڈ سا ایک اکنامکس کا پرنسپل ہے. اکثر ممالک میں دنیا میں حکومتیں ریلیف دے رہی ہوتی ہیں عوام کو تاکہ وہ کنزمپشن کو ڈرائیو اپ کریں. مجھے یاد ہے جب وہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی تو بش کہتا تھا کہ گو فار اے ہالیڈے، گو فار اے نائس ڈنر، کھانا کھاؤ، گو ڈو سم شاپنگ. وہ عوام میں کنزمپشن کو ڈرائیو اپ کرنا چاہ رہے تھے ایٹ دیٹ ٹائم. یہ بھی کرونا میں دیکھا تھا کہ کرونا میں ہر امریکہ یورپ میں ہر جگہ پہ گورنمنٹ نے کیش ٹرانسفرز کیے ہیں نا اپنے غریب. انہیں پتا تھا کہ ٹرمپ نے کتنے دیے تھے، 4-5 ہزار ڈالر فی بندہ دیے تھے. تو انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے تو ضروری ہیں لیکن اگر ہم ان کو نہیں دیں گے تو پوری اکنامی بیٹھ جائے گی، مشین بیٹھ جائے گی، کیونکہ جب وہ خریدیں گے نہیں، فرمز کا کی سیل نہیں ہوگی، وہ لوگوں کو فارغ کرنا شروع کر دیں گے، تو پورا ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل شروع ہو جاتا ہے. ہاں جی. تو یہ جو سسٹم ہے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا وہ ہے، اگر آپ دو مختصر الفاظ میں کہیں تو آپ پیسے لے رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس کے تھرو جو غریبوں کو ہٹ کر رہا ہے، پھر انفلیشن کے تھرو جو غریبوں کو ہٹ کر رہے ہیں، اور خرچ کر رہے ہیں آپ کہاں؟ یعنی میں نے انٹرسٹ میں ایک ایسٹیمیٹ بنانا ہو پبلک سوشل پروٹیکشنز ڈال کے، یعنی آؤٹ فلوز خرچہ ڈال کے حکومت کا، ایک ایوریج غریب آدمی اپنی انکم کا 100 روپے میں سے ایکچولی اس کے ہاتھ میں کتنا آتا ہوگا. انفلیشن کو کنسیڈر کریں، یعنی نامنل ویلیو کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. انفلیٹ بھی ہوگی اس کے جو انکم ہے، اس پہ انڈائریکٹ ٹیکسز بھی لگ گئے. تو اگر 100 روپے وہ کماتا ہے، میں ایک آربیٹری ایگزامپل دے رہا ہوں، تو اور اس میں 4% آپ ڈال دیں پبلک ایکسپینڈیچر کا، یعنی 104 روپے بنا دیں اس کو آپ کہ تمہیں مل بھی گیا. اس 104 روپے میں سے وہ ایکچولی اس کے ہاتھ میں کتنا آتا ہے؟ 20 روپے، 30 روپے. اگر ہم سیلس ٹیکس کو کہیں 18% اور انفلیشن ہمارا ایوریج 3 سالوں کے اندر 15-20% تو رہا ہے، 20% تو ظاہر 40% یہ ہو گیا. لیکن یہ کہ جو بھی آ رہا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس میں آپ کے ہزاروں بچے، یعنی کتنی بڑی تعداد بچوں کی جو اسٹنٹڈ گروتھ میں کھانا پینا نہیں، ماں باپ کے لیے سب سے میں ایگزامپل لگا رہا ہوں، 40% اس مد میں چلا گیا. اس کے مزید 60 روپے بچے ہیں 100 روپے میں سے. آپ دیکھیں نا الیکٹریسٹی کا جو بل آپ کا آتا ہے ایک بندے، اگر آپ کی ایوریج سیلری، آپ میں جو کوئی دنیا کے میتھمیٹیشین کو بلا لیں آپ، اگر آپ کی جو بیسک سیلری ہے جو پاکستان کی منیمم ہے میں خیال 40,000 یا 37,500، تو اس کے اندر آپ کسی گھر کا آپ خرچہ بنا کے دکھا دیں. اس وقت بجلی کا بل اگر آپ کا 200 یونٹ سے 1 یونٹ بھی اوپر ہوتا ہے تو میرا خیال ہے 12,000 روپے کا بل آ جائے گا، 10-12,000 روپے کا. تو لوگ تو بیچارے، یعنی اس وقت میں بتا رہا ہوں انتہائی ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں لوگ جیسے آپ یہ کہیں گے کہ انتہائی مشکل زندگی ہے. اور یہ چیز ہم بار بار یہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنے کے 2-3 زاویے ہوتے ہیں. لوگ اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ یو کے مت جائیں جی، وہاں ٹیکسیشن بہت ہائی ہے کہ وہ 40-50% تک ٹیکس لے لیتے ہیں. تو میرے خیال میں ٹیکسیشن چاہے وہ وداؤٹ ریپرزنٹیشن ہو انفلیشن کی شکل میں، چاہے وہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس کی شکل میں ہو، تو 50-40% تو ہم بھی لے لیتے ہیں. تو اور جو 40-50 روپے بچتے بھی ہیں 100 روپے میں سے، وہ آگے چیزیں پھر اتنی اناٹینیبل ہیں کہ تو پھر مطلب انگلینڈ لے لے 50% ٹیکس، 40% یورپ لے لے، تو وہ کچھ دیتا بھی تو ہے. لیکن کم سے کم وہاں پہ یہ پوزیشن تو نہیں ہے، ویلفیئر ہے، ہمارے یہاں یہ انفراسٹرکچر ہے کہ مطلب ایسے نہ مکان ہے آپ کے پاس، نہ کھانا ہے، نہ صاف پانی ہے. سوچیں حیضہ سے لوگ بچے مر رہے ہیں جی. کیا کہتے ہیں، یہ پوزیشن اگر ہو، تعلیم نہیں ہے، اور تعلیم جو ہے اس کی کیا کنڈیشن ہے، تو کروڑوں بچے جو ہے وہ اسکول سے باہر ہیں. اور پھر میں تو آپ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ 40 لوگوں کو تو ہم نے بالکل ہی رائٹ آف کر دیا نا، لیکن اس سے اوپر کے 40 جو مڈل کلاس ہے وہ بھی ایک انتہائی انسیکیورٹی کے بچوں کے نوجوانوں کے پاس وہ نہیں ہے، جابس نہیں ہیں. ایک جاب کوئی ایڈورٹائز کرتا ہے کیونکہ اپنی ہزاروں اپلیکیشن آ جاتی ہیں، جابس نہیں ہے لوگوں کے پاس، انسیکیورٹی ہے. کوئی ایک حادثہ ہو جائے آپ کا ہاسپٹل کے اندر، آپ جائیں اس میں بل بن جائے، یعنی کئی سالوں کے لیے آپ ڈیٹ کے اندر آ جاتے ہیں.
تو ہم نے تو ایک ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے جسے ہم کہیں اور یہ جو پورا سسٹم ہماری پالیسی چوائسیز ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسائل کم کیے ہیں. یہ جو بھی یعنی جو پورا جو سسٹم چل رہا ہوتا ہے اسلام آباد میں مینوفیکچر ہوا ہے ہاں مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے نا رفتہ رفتہ کرپٹ ہوتا گیا ہے. اور اس کرپشن کے اندر ریٹ سسٹم کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی جیسے آپ کہتے ہیں کسی ایک کی ذمہ داری ہوگی اوپر 10% لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پورا سسٹم ایک مشین ہی غلط طریقے سے چل رہی ہے, اجتماعی فیلئر ہوا ہے. یہ دس از واٹ وی وینڈڈ اپ ود 2025-26 میں ایز اے بجٹ. اگین ہر سال ہر 3-4 سال میں جب نئی حکومت ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا ہوپلا ہوتا ہے کہ یہ پہلا بجٹ آ رہا ہے, بجٹ آئے گا, ریلیف ملے گا, یہ کب ہوگا, اور اس کے خد و خال کی بڑی مائنوشیا کے اندر ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ 7E میں کیا گنجائش ملی, وہ پراپرٹی والوں کو ریلیف ملی کہ نہیں ملی. گریٹر پکچر میں آپ نے اس طرح فرمایا ہے کہ بجٹ سب کے سیم ہی دکھتے ہیں, مطلب کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی فنڈامنٹل چینج نہیں ہے. لیکن اگر سیلری پہ آپ نے 2.5% کم کر دیا, ٹیکس فار ایگزامپل کم ہو گیا تو لیکن یہ کہ اگر آپ اتنا انفلیشن ہو رہا ہوگا, اوور آل یہ پوزیشن ہوگی, سیلس ٹیکس آپ اتنا بڑا ہوا ہے, تو اس لحاظ سے ایک لوگ مشکل کی زندگی کے اندر ہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے. اور خاص طور پہ وہ لوگ کے جو باٹم کے اندر 40% ہیں ان کے پاس تو یعنی ہے ہی نہیں. آپ سوچیں نا کہ ان کے پاس نہ جاب ہی نہیں ہے. ایون اگر آپ نے 37,000 رکھی ہوئی ہے تو بے شمار لوگ تو وہ سیلری بھی نہیں لے پا رہے. یعنی بڑی تعداد میں لوگ کہاں ملتی ہے, ہاں بے روزگار ہیں, اور منیمم ویج بھی کہاں فلی ویج بھی نہیں ملتی. تو پورا سسٹم ہی میں آپ کو کہوں کہ یہ سر ڈائریکٹ سسٹم آپ نے اس کے مقابلے میں ایک کنجنکٹ آپشن دیا ہے جس میں آپ نے بوتھ فل ریزرو بینکنگ کو اور زکوٰۃ کے پبلک ویلفیئر کے نظام کو جوائن کر کے کہا کہ یہ 25-26 کا بجٹ یہ بھی ہو سکتا تھا. جی بالکل. اٹ کوڈ ہیو آلسو بن, جو آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں, جو کہ اگلی سلائیڈ ہے, اب آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ, مجھے امید ہے. یہ اسٹریٹجک زکوٰۃ اینڈ ٹیکس بجٹ 25-26. جی اس میں انفلوز میں کیا میجر چینجز آپ نے کیے ہیں کہ جو ڈفرینٹ ہے اس پچھلے بجٹ سے؟ جی سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو میں آپ کو کہنا, پہلی اگر آپ لائن جا کے دیکھیں تو اسلام کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز, دنیا بھر میں آج ویلتھ ٹیکس نہیں ہے. تو 2.5% آپ کے ویلتھ کے اوپر اگر پاکستان میں جمع کیا جائے تو ایک ہمارے اچھے دوست ہیں ڈاکٹر سلمان, آج کل ملیشیا میں ہوتے ہیں, انہوں نے کیلکولیٹ پورا کیا 2,500 بلین روپے کی اس سے کلیکشن ہو سکتی ہے. 2,500 بلین کا مطلب یہ پوٹینشیلی زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ہاں ویلتھ کے اوپر, کیونکہ دیکھیں اگر پاکستان میں اس وقت جو ہے GDP 120 ٹریلین کی ہے تو ویلتھ کا ریشو اس کے لحاظ سے ایک مناسب فیئر ایسٹیمیشن کی جاتی ہے. اس سے جو 2,500 بلین روپے ہے, یہ ایک ویلتھ ٹیکس ایک بہترین ٹیکس اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ کسی معاشی ایکٹیویٹی کو خراب نہیں کرتا. اور یہ منجمد جمے ہوئے پیسے کو جو سونے چاندی پلاٹوں میں ان چیزوں کے اندر لگژری آئٹمس کے اندر لگا ہوتا ہے, اس کو جو آلریڈی انیکٹیو ہے, ان پروڈکٹیو ہے, جو آپ کے پرسنل یوز میں نہیں دیکھیں 3 قسم کے ایسیٹس ہیں. ایک آپ کے ہیں کہ جو پرسنل یوز کے اندر ہیں, جیسے آپ کی گاڑی ہے, آپ کا مکان ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایگزمپٹ ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے موجود ہے جس پہ آپ نے گھوڑے اس سے انفر کیا جاتا ہے کہ. اس کے علاوہ ایک ایسٹ 2 قسم کے, ایک وہ ہیں کہ جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس, روپے, پیسہ, جیولری وغیرہ, اسٹور آف ویلیو کے طور پہ, اور ایک ہے پروڈکٹیو ایسٹ. تو اسٹور آف ویلیو والے جو ہیں اس کے اوپر ان کی ویلیو کے اوپر 2.5% آ گیا, وہ آ گیا. ہاں تو یہ ویلتھ ٹیکس اس لحاظ سے بہترین ٹیکس ہے کہ دنیا میں ابھی اب میں اسی لیے میں بار بار بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو جدید دنیا کی حکمت ہے اور جو اسلام کا پیغام ہے وہ کتنا مطلب اس کو میں کہاں مماثلت کہاں میچ کرتا ہے. جیسے 20ویں صدی کی جو سب سے مشہور کتاب ہے کیپٹل ان دی 21st سینچری, تھامس پیکیٹی نے لکھی ہے. اس نے سب سے زیادہ بات یہی کی ہے اپنی ایک چیپٹر کے اندر کہ یہ ورلڈ وائڈ ویلتھ ٹیکس لگنا چاہیے. اور اس نے ایک مسئلے کا حل بتایا کہ جو دنیا میں ایسا مسائل ہو رہے ہیں, کتنے اس سے پیسے جمع ہوں گے, کیسے غربت جمع ہوگی, ختم ہوگی. امریکہ کے اندر پچھلی دفعہ الیکشن تھا تو اس میں برنی سینڈرس ایک وہ تھا, اور دوسری تھی الزبتھ وارن. اس نے جو ہے الزبتھ وارن نے تو باقاعدہ جو ویلتھ ٹیکس 2 اور 3% کا بتایا تھا کہ 2% پہ اتنے لوگوں پہ 2% لیں گے اور اس کے اوپر 3% لیں گے, یعنی زکوٰۃ. تو ایک لحاظ سے اگر آپ نے یہ ویلتھ ٹیکس کا نظام کیا تو آپ نے کسی معاشی ایکٹیویٹی کو نقصان نہیں پہنچایا. امیر سے ڈائریکٹلی غریب کے پاس گیا تو اس سے جب وہ اس پہ خرچ کیا, اور یہ فلیٹ اور ریلائبل ہے نا. جو اتنی بڑی بڑی ایگزاربیٹنٹ فیسیں دی جاتی ہیں ٹیکس کنسلٹنٹس کو, اور وہ لکونے اور لوپ ہولز اور اسرائیلیات جو ہم کرتے ہیں ٹیکس لا کے ساتھ جو اتنی کمپلیکیٹڈ ہے, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ لیفر کر, ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے جو انٹلیکچوئلز آئے ہیں, ان کا ہمیشہ یہ پیغام ہوتا ہے کہ سمپلیفائڈ, پریسائز, پروپورشنل اور فیئر ٹیکس ریٹس جو ہیں وہ زیادہ بہتر رزلٹ ییلڈ کرتے ہیں. تو 2.5% دیتے ہوئے اپنی جائیداد کے اوپر, اپنی ویلتھ کے اوپر وہ شاید زیادہ خوشی بائی ان کرے رادر دین کہ وہ جو اپ ٹو
20-30% دیتا ہے, اس پہ پھر وہ ہیرا, اگر اس میں وہ 1-2% کی مد میں بھی ٹیکس والے کو دے دے اس کی فیس کی مد میں, تو وہ خوشی تیار ہے, ایز لانگ ایز وہ مارجنل وہ جو ہے وہ تو چوری اور لکونوں کی گنجائش بھی کم ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ یعنی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں صحیح ہے, لیکن یہ ویلتھ کے اوپر تو ہے ہی نہیں پاکستان, دنیا بھر میں نہیں ہے. ہاں, ویلتھ میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی انکم کو چھپا سکتے ہیں. جیسے گورنمنٹ آف پاکستان بہت دنوں سے کوشش کر رہی تھی کہ بھائی ریٹیلر سے پیسے لے لیں, لیکن آپ ان کی انکم کو ڈٹرمن کرنا مشکل ہوتا ہے. آپ کو پتا اکثر کہ وہ اکثر جو دکانوں پہ ہوتا ہے کہ وہ سامان ہی کم شو کرتے ہیں, یا وہ جس طرح وہ میں نام نہیں دیتا بٹ مشہور یہ بوتل مطلب یہ شربتوں کی جو کمپنی ہے ہماری, ان کے دروازوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ ریونیو والے, وہ 1000 کنٹینر جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ 100 کنٹینر گئے ہیں, یعنی بڑی آسان چوری ہے اس کے اندر. جیسے وہ اس لحاظ سے اگر آپ کے پاس جو ایسیٹس ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ کے بینک اکاؤنٹس ہیں, وہ آپ کے CNIC کے ساتھ جو آپ کے پلاٹس ہیں, جو بھی آپ کی ویلتھ ہے اس کو چھپانا نسبتاً مشکل کام ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات اس میں ایک تو ایک مشکل کام ہے, آپ نے کہا آسان ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا. تیسری بات یہ کہ جب آپ زکوٰۃ کے نام سے لیں گے نا, پاکستان میں 90% لوگ ٹیکس کو چوری کرنا بالکل صحیح سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیں گے, گورنمنٹ انٹرسٹ میں دے دے گی یا اپنے اللہ تللوں میں ضائع کر دے گی. تو جب آپ زکوٰۃ یہ بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ لازمی طور پہ امیروں سے لینی ہے اور غریبوں کے لیے لینی ہے, بیسیکلی غریب یعنی غربت ختم کرنی ہے اس کے تھرو, تو اس میں ایک تو چوری کا یعنی چوری کرنے کی طرف لوگ مائل بھی کم ہوں گے, اور یہ اتنا زبردست ٹیکس سسٹم ہے کہ آپ کو سال کے آخر میں آپ کو اپنے ایسٹ چھپانا مشکل کام ہوتا ہے. تو ایسیٹس آپ کے پلاٹس ہیں, آپ کے فائنینشیل ایسیٹس ہیں, شیئرز ہیں, آپ کے جو ساری چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ 2.5% دیں. اور یہ 2,500 بلین کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی 10 ملین فیملیز ہیں تو ہر فیملی کو آپ تقریباً 25,000 روپے مہینے کے دے سکتے ہیں. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نقد یہاں اکٹھا ہو, اور یہ بھی تسلی ہوگی جو گورنمنٹ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عوام کے درمیان کہ یار یہ ادھر اکٹھا ہوگا, ہم نے ڈکلیئرڈ گول بتا دیا کہ 25 ہم نے 100 بلین اکٹھا کرنا ہے, اور یہاں اکٹھا ہوگا, اور وہاں ہم اس کو 1 ملین فیملی آپ نے بتایا, میں نے کہا 10 یعنی تقریباً 8 کروڑ لوگ, اگر ایک فیملی 6 سے 7 لوگوں پہ مشتمل ہے پاکستان میں, یہ ہم نے ان کو نقد کیش دے دیا کو آپ نے دے دیا. جس بھی نام سے بے نظیر انکم سپورٹ باقر شاکر کے نام سے ہم نے ان کو 25,000 کیش کے بانڈ یا جو بھی کوئی کریڈٹ واؤچر یا جو بھی ایشو کر دیا, اب کی جو مرضی خریداری کرتے پھر. اور اس میں یہ کہ آپ بایو میٹرک کر سکتے, کہ بایو میٹرک پاکستان میں ہو ہے, آپ نادرا سے لنک کر کے پیسے کریں. اور پھر یہ کہ نبی کریم سے یہ بھی ہو سکتا ہے جو ایک بڑا جاب گارنٹی پروگرام ہے کہ اگر ان لوگوں کے پاس کوئی جاب نہیں ہے تو آپ ان سے کام بھی کروائیں. کیونکہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں, ہمارے اکنامی میں کیا کہ ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو بے روزگار بیٹھے ہیں, اور ہزاروں کام کرنے کے پڑے ہوئے ہیں. ہمارا فائنینشیل سسٹم ایسا ہے کہ وہ ریئل ریسورسز کو یعنی آپ ان کو تنخواہ بھی لگا سکتے ہیں, مثال طور پہ کنسٹرکشن, روڈ کنسٹرکشن کے لیے یا کوئی انفراسٹرکچر, تو آپ ان کو ایک مد میں تنخواہ بھی دے سکتے ہیں, پلس آپ ان کو ویلفیئر بھی دے سکتے ہیں. ویلفیئر بھی دے سکتے ہیں کہ یار جو ایلیجبل ہے ویلفیئر کے لیے اس کے لیے جاب بھی اویلیبل ہے. جو لوگ 25-30,000 جاب سے لے لو اور 25,000 تم یہاں سے لے لو. یہ ارجنٹینا وغیرہ میں, انڈیا میں کئی پروگرام ایسے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے اپنے ہیڈ آف دا فیملی کو گارنٹیڈ جاب دی ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جی بیٹھے بیٹھے دیں گے تو یہ لوگوں, لیکن یہ بھی دنیا میں سرویز اس پہ ہوئے ہیں کہ جہاں بھی لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں نا, جن جگہوں پہ بھی ایون انکنڈیشنل دیے گئے ہوں, انکنڈیشنل پیسے یعنی کوئی جاب تو بھی انہوں نے انویریبلی جو ہے نا وہ بہتر پرفارم کیا, ان کے بچوں نے تعلیم بہتر کی. یہ ایک پولیٹیکل ویو ہے جو نیگیٹیولی فارم ہوتا ہے, جو پرسنل سبجیکٹیو بائس سے فارم ہوتا ہے کہ فلانی قوم جو ہے نا یا فلانے لوگ جو جھگیوں میں بیٹھے ہوئے یہ تو صرف چاہتے ہی ہیں کہ ہم ان کو ہاتھ سے دیں. یہ ہمارے اپنے انٹرنلائز نظریات ہوتے ہیں. جو ڈیٹا ہے, جو فیکٹس جیسے آپ نے فرمایا, وہ شو کرتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو امپاور کرتے ہیں کیش کے ساتھ, منی کے ساتھ, تو وہ بہتر ڈیسیجن ہی لیتے ہیں. جس کی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کا افضل طریقہ جو ہے وہ یہ کہ کیش ہو. ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا لوگ راشن کے ڈبے بنا لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. بھائی آپ بندے کو دیں, وہ خود بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے پیسوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس نے کس وقت پہ کیا چیز ادا کرنی ہے. اگر وہ مثال کے طور پہ اس کو لگتا ہے کہ وہ اس کے لیے رینٹ ضروری ہے یا بجلی کا بل ضروری ہے, آپ نے گھی کا پیکٹ ڈال دیا ہے, مثال طور پہ وہ گھی نہیں, وہ مثال طور پہ ڈالڈا میں پکالتا ہے کھانا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا, یعنی کنزیومر چوائس یہاں بڑی ایک بالکل بہت ویلیوبل چیز ہے. یہ مجھے جو ایشو آتا ہے نا آپ کے پورے ماڈل میں اور ان ماڈلس میں کہ جو انٹرسٹ گروپ ہے اس کو کیسے آن بورڈ کیا جائے. یعنی یہ سب آن پیپر بالکل اگریبل باتیں ہیں, لیکن انٹرسٹ گروپ کا اتنا ہیوی انٹرسٹ ہے اسٹیٹس کو کے اندر کہ وہ 20% سود کی ادائیگی سے ہم 50% تک آ گئے ہیں, کسی کچھ اس کا نہیں. ہمارے یہاں ملک میں پھر لوگ بات کر لیتے ہیں کہ فوج بجٹ کھا گئی, فوج سے 15% کھا گئی, یہ باقی جو 50% سود میں دے رہے ہیں اس پہ کوئی چہ بلا نہیں کرتا, کوئی کمپلینٹ نہیں کرتا. تو اس کی لابی اور انٹرسٹ گروپ جو ہے جو اسٹیٹس کو کی ہے وہ بہت تکڑی ہے. نہیں, اس میں ایک تو لابی تو ہے, لیکن دیکھیں یہ جو انٹرسٹ دیا جا رہا ہے اس میں لوگ
جنرلی لوگ سمجھ رہے ہیں یہ ہوتے ہیں، اگر آپ عام لوگوں سے بات کریں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دلدل میں پھنس گئے، بس اب ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. تو نوجوان کہتے ہیں کہ ہم باہر چلے جائیں، جن کے پاس جو مطلب لوگ سمجھتے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے، اتنے قرضوں میں جا چکے ہیں. یہ بات آتی ہے نا لاکھوں روپے جب ایک بچہ پیدا. تو اب ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے. جھوٹ کہنا چاہیے کہ یہ قرضہ جو ہے نا، قرضہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہی کا قرضہ ہے. دیکھیں نا، ہم نے بینکوں کے پاس ڈپازٹ رکھوائے، جو میں ہم نے پچھلے مرتبہ فریکشنل ریزرو میں بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ ہم نے بینک میں فار ایگزامپل اس وقت پاکستان میں ہوں گے کوئی 35-40 ٹریلین کے ڈپازٹس ہوں گے. بینکوں کو آپ نے کہا ہوا ہے کہ جی 5% رکھو اور بقیہ لون دے دو. ایک دم ایک تو منی ڈبل کر دی آپ نے، اس سے انفلیشن ہوئی. اور بینکوں نے کیا کیا، ان کو سب سے آسان کام یہ نظر آیا کہ بھائی اگر ہم یہ کوئی پروڈکٹیو کام کریں گے تو رسک ہے اس کے اندر، اور ہمیں تو پیسے واپس بھی کرنے. تو انہوں نے جا کے گورنمنٹ کو ہی سیکیورٹیز پکڑا دی ہیں، اور گورنمنٹ سے ان کا ایک ماڈل ہے. حالانکہ یہ آپ دیکھیں حبیب بینک ہو گیا، میزان بینک ہو گیا، ان کے سی اوز کروڑوں، مطلب ایک ان کی مہینوں کی سیلری دیکھیں 4 ان کا مین ماڈل کیا ہے کہ لوگوں سے ڈپازٹ لیتے ہیں اور ڈپازٹ لے کے جا کے کیا کرتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کو آپ نے وہ دیا سکوک کی صورت میں دیا، یا آپ نے جو ہے وہ بانڈ ٹریجری بیس کی صورت میں دیا، اور گورنمنٹ ان کو جس نے ان کو ریلیکسیشن دی ہوئی ہے. حالانکہ دیکھیں گورنمنٹ تو اس منی کی کریٹر بھی ہے اور اس کی اونر بھی ہے. وہ خود ہی ہر مہینے جا کے پرائیویٹ بینکوں سے لون لیتی ہے اور اس پہ انٹرسٹ پے کر رہی ہوتی ہے. تو کتنا بڑا ڈھکوسلا ہے. تو فل ریزرو بینکنگ کے اندر یہ جو ریزرو کا سسٹم ہے، جو منی کریٹ کر رہا ہے، جو فائنینشیل انسٹیبلٹی کریٹ کر رہا ہے، جس سے انفلیشن ہو رہا ہے، 100 گنا منی بڑھ چکی ہے، 100 گنا چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں پچھلے 1000 گنا پچھلے 50 سال کے اندر. تو اس میں جیسے ہی آپ 5% سے 100% ریزرو پہ جاتے ہیں ریزرو سسٹم کے اوپر، تو پاکستان کا جو پورا ڈومیسٹک لون ہے، جو ڈومیسٹک قرضہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پورا بینکوں کی بیلنس شیٹ سے اٹھ کے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس آ جاتا ہے. اور اسٹیٹ بینک کیا ہے، وہ گورنمنٹ کی ایک اور جیب ہے، وہ آپ اس کو کینسل آؤٹ کرتے ہیں، 0 ریٹ پہ کر دیں. تو ایک بڑا زبردست ماڈل ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو فل ریزرو بینکنگ سسٹم ہے، کیونکہ منی جو کریشن ابھی ہو رہی ہے نا، وہ ڈیٹ کے ساتھ ہو رہی ہے. یعنی جب کسی کو لون دیا جاتا ہے، میں اگر کسی بینک میں جا کے کسی طرح کا بھی لون لوں تو وہ بینک منی کیسے کریٹ کرے گا اور میرے اکاؤنٹ میں ڈال دے گا. تو یہ جو ڈیٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پناہ مانگی ہوئی ہے قرض سے، یا تو یہ جو سسٹم ہے، یہ سسٹم فل ریزرو بینکنگ کا سسٹم، یہ اسلامک آئیڈیاز کے بھی بالکل قریب ہے. اس لیے کہ اس کے اندر منی کی کریشن جو ہے وہ پرائیویٹ بینک سے لے لی جائے گی. وہ صرف ایکچوئل انویسٹ کریں گے، یعنی وہ یہ ہوگا کہ میرے اکاؤنٹ سے مجھے انویسٹمنٹ کرنی ہے اگر تو میرے اکاؤنٹ سے پیسے نکلیں گے، وہ کسی کمپنی کے اکاؤنٹ میں جائیں گے، وہاں سے جو ریٹرن ہوگا وہ میرے پاس آئے گا. اور اس میں ہم بالکل یہ سجیسٹ یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو آپ پروفٹ لاس بیسس پہ کریں. آج دیکھیں نا، آج اسلامک بینک جتنے بھی ہیں، بہت بڑی اسلامک انڈسٹری ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ٹرو بنیادوں پہ کیوں نہیں پروفٹ لاس شیئرنگ پہ کیوں نہیں کر پاتے. کیا وجہ ہے؟ ان کے جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ کیوں اسٹیٹ بینک کے پالیسی ریٹ کے ساتھ لنک ہوتے ہیں، یا یہ کہ یہ کیسے، یہ بھی تو منی کریٹ کر رہے ہیں فریکشن ریزرو کے تھرو. کیونکہ دیکھیں جو اگر میزان کے اندر جو آپ کے پیسے رکھے ہیں وہ آپ کے پاس بھی ہیں، اور جس کو اس سے لون دیا اس کے پاس بھی ڈبل تو ہے کم سے کم. تو اگر یہ والا کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سسٹم ہے نا، یہ فریکشن ریزرو سسٹم، اس میں ایک فرکشن ہے. یعنی اس کے بعد 2 کام ہے، ایک بینک اسٹوریج کرتا ہے اور بینک آگے لینڈنگ کرتا ہے. یہ دونوں کام آپس میں ٹکراؤ کانٹریکٹری ہیں. جب تک آپ اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے نا، اسلامک بینکس بہت مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یعنی جو ان کے ماڈلز ہیں، جو مراحبہ مشارکہ اسلامک، لیکن ان میں جو بیسک جو 2 مسائل ہیں نا جو بینکنگ کے ساتھ ہیں، ایک تو یہ کہ وہ منی کریٹ کر رہے ہیں ڈیٹ کے ساتھ، اس سے انفلیشن ہو رہی ہے، اس سے مہنگائی ہو رہی ہے. کیونکہ جب وہ کسی کو لون دیتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، نئی منی کریٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس میں. اور دوسری بات یہ کہ پھر ان کو اپنے جو منی کی کریشن ہو رہی ہے، جو لون ہو رہے ہیں، اس کو بہرحال کسی نہ کسی صورت میں آپ دیکھیے گا ان کے کانٹریکٹ کو اسٹیٹ بینک کے پالیسی ریٹ کے ساتھ لنک رکھنا پڑتا ہے. اس لیے کہ اسٹیٹ بینک منی کی کریشن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. جب اس کو لگتا ہے کہ زیادہ لون ہو رہے ہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، تو انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیتے ہیں. تو انٹرسٹ ریٹ ایک سمجھیں ایک ایسی چیز ہے کہ ایک انہوں نے والو لگائے ہوئے، اس کو ٹائٹ کرتے ہیں بڑھانے کے لیے. تو آپ سوچیں کہ اگر جو پاکستان میں جو فریکشن ریزرو میں کیا ہے کہ جو منی جو اکنامی بار بار اوپر نیچے جا رہی ہے، اکنامک الفاظ میں سے کہتے ہیں بزنس سائیکلس. تو یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں، بینکس منی لون دیتے ہیں، اس سے ایسٹس کی پرائسز بڑھیں، اس سے انفلیشن ہوا، جب زیادہ ہوا تو پھر وہ بسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو پورا سسٹم چل رہا ہے، اس کی وجہ سے ساری پرابلم ہو رہی ہے. آپ اس کو ایک مثال سمجھیں کہ ایک جیسے جسم میں ایک آدمی ہے، اس میں آپ بار بار خون ڈال رہے ہیں اور نکال رہے ہیں، تو کبھی بھی وہ اسٹیبل نہیں ہو سکتا. کیسے وہ اسٹیبل ہو سکتا ہے؟ تو اکنامی کو بھی ہم نے ایسے ہی کر دیا کہ بینکنگ اس میں پیسے ڈال رہی ہے اور نکال رہی ہے. تو اس میں جب اس کے اچھے حالات ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے بہتر ہو رہی ہے، لون دینے شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں پھر وہ جب برسٹ ہوتا ہے تو سب اس کا جو ہے پرابلمس آتے ہیں. تو فل ریزرو بینکنگ کے تھرو آپ پورا سسٹم کو ٹھیک کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے جو دوسرا معاملہ ہے زکوٰۃ کا معاملہ، ہم یہ سمجھ ہی نہیں ہوتا کہ ٹیکس حرام ہے. آپ دیکھیں یہ مین اسٹریم میں کہیں بات ہے، یہ بات کرتے ہیں پراپرٹی پہ 3% ہونا چاہیے، 5% ہونا چاہیے. وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت حدیثیں ہیں ٹیکس کے خلاف. آپ کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں ہے.
دیکھیں کتنی اور زکوٰۃ پہ اتنی شدت اتنی وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کے اندر عاملین کو بھیجا. آپ جو زکوٰۃ لینے والوں کو آپ ان کو ہدایت دیا کرتے تھے. آپ نے ایک حدیث میں ان کو مجاہد کے برابر قرار دیا. اور جب ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو وہ مشہور زمانہ مطلب حضرت بکر صدیق کا فیصلہ تھا کہ لوگوں نے کچھ قبیلوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہ گورنمنٹ کو نہیں دیں گے, ہم خود ہی خرچ کر لیں گے. جی. تو آپ نے کہا کہ کوئی جو پہلے بکری کا بچہ دیا کرتا تھا یا رسی کا ٹکڑا بھی دیتا تھا اور نہیں دے گا تو ٹل ڈیتھ اس سے فائٹ ہوگی, اس لیے کہ یہ غریب کا حق ہے. اور جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا ہم. اور اس وقت جو ہے وہ کئی صحابہ نے کہا کہ بھئی ابھی نبی کریم کا انتقال ہے, کوئی فتنہ نہ. آپ نے بالکل اس پہ اسٹینڈ لیا. تو زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے. آپ قرآن کا پہلا رکوع شروع کریں تو آپ کو تقریباً میں نے خود تو نہیں کاؤنٹ کیا, لیکن میں نے ابوالکلام آزاد کی ایک بک پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میرے خیال 50-60 دفعہ جو ہے وہ ہر جگہ نماز اور زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ تذکرہ ہے. تو یہ جو اسلام کا اکنامک اور سوشل سسٹم ہے, یعنی زکوٰۃ جو ہے بیسیکلی آپ کی فسکل پالیسی بھی ہے, کیونکہ کہاں خرچ کرنا ہے یہ بتا رہا ہے, کہاں سے کلیکٹ کرنا ہے, یہ ٹیکسیشن سسٹم بھی ہے. ہیڈز جو ہیں آپ نے یہاں پہ اس کو ایک آسان طریقے سے بتا بھی دیا ہے. العاملین علیہ, وہ جو کرنے والے ہیں اس کو آپ نے فیڈرل گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بنا دیا اور پینشن بنا دیا کہ جو کچھ سرکاری بیوروکریسی سول بیوروکریسی جو کام کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے, کلیکٹ کرتی ہے ٹیکس وغیرہ کو, اس کو آپ نے, اور آپ نے یہ امام شافعی کا ماڈل فالو کیا کہ 12.5 زکوٰۃ کے اندر جو کلیکشن کی سائڈ کے اوپر ہے نا, اس میں اسلام قرآن کے اندر یا اتنی اسپیسیفک ڈیٹیل نہیں دی ہوئی ہے کلیکشن کی سائڈ پہ. یہ ضرور بتایا ہوا ہے, لیکن جیسے زکوٰۃ کا جو ریٹ ہے 2.5% یہ قرآن میں نہیں دیا ہے, حدیث کے اندر ہے. اس طریقے سے جو دوسرا والا ہے عشر, جس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ پروڈکشن پیداواری زکوٰۃ کے اوپر, وہ بھی قرآن میں نہیں دیا ہوا. لیکن جب آپ اس کی ایکسپینڈیچر سائڈ پہ جائیں نا تو نبی یعنی قرآن میں اسپیسیفک جو ہے وہ 8 مداد بتائی گئی ہیں, 8 ہیڈز بتائے گئے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ کے پاس ایک صاحب آئے, انہوں نے کچھ پیسے مانگے, تو آپ نے کہا کہ یہ جو زکوٰۃ کی تقسیم ہے, زکوٰۃ کا اور صدقے کا مطلب مسلم گورنمنٹ کا ٹیکس, مسلم گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر. آپ نے اس آدمی سے کہا کہ یہ جو زکوٰۃ کی تقسیم ہے یہ اللہ نے اپنے رسول پہ بھی نہیں چھوڑی. اور یعنی سوچیں, ہم تو ہر وقت یہ کرتے ہیں, رسول پہ بھی نہیں چھوڑی, اس نے بتا دیا کہ ان جگہوں پہ آپ کو دینا ہے, تم اس میں سے ہو تو میں تمہیں پیسے دے دوں گا. یعنی اتنی اسپیسیفک فسکل پالیسی بتائی گئی ہے کہ کہاں. اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں 8 مداد کون سے ہیں. اگر ہم اس میں آگے دیکھیں, سب سے پہلے جو ہے وہ فقراء اور مساکین ہے, انما الصدقات للفقراء والمساکین. 8 مداد میں امام شافعی کا بھی بالکل یہ ہے کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر 100 روپے آپ کو خرچ کرنے تو 12.5 کریں. اور اس میں مطلب سب کا نہیں ہے, حنفیوں میں یہ ہے کہ نہیں فلیکسیبلٹی ہے, لیکن بہرحال اس میں ایک بڑی لاجک ملتی ہے کہ اگر آپ نے فقراء اور مساکین جو دونوں غریب ہیں ان کا 2 دفعہ نام لیا تو امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایمنس رحمت ہے کہ اس نے 25% تقریباً ان کے لیے دے دیا ان کو. جی. تو جو سب سے بڑا کام ہے جو آج اگر آپ سوشل ڈیموکریٹس کو دیکھیں یا لبرل اکانومسٹ کو دیکھیں تو ان کا ایک بیسک ویو یہ ہے کہ آپ ایک بیسک نیٹ ورک بنائیں گے جس میں آپ بالکل جو معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کو نہیں مل پا رہا ان کی آپ بنیادی ضرورت پوری کریں. اس پہ اختلاف نہیں ہے کہ وہ سیفٹی نیٹ ہونا چاہیے. تو اسلام نے سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ, بلکہ کچھ حدیثوں میں نا جہاں واحد بات کی گئی ہے تو وہاں یہ بتایا گیا کہ امین السری کے غریبوں کو دینا. یہاں پہ 8 مداد کی تو وہ کچھ حدیثوں میں اتنی فوکس کیا گیا ہے, اس لیے کہ غربت ہے نا یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غربت جو ہے وہ کفر کی طرف لے کے جاتی ہے. اور ایک جگہ آپ نے دونوں کو برابر کر کے دونوں سے پناہ مانگی کہ غربت سے بھی اور فقر سے بھی. حضرت عمر کا قول تھا کہ میں اگر غربت کو انسانی شکل میں دیکھتا تو میں قتل کر دیتا. تو اس لحاظ سے 25% تو آپ نے یہاں پہ خرچ کر لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ایک جو ہے وہ جو گورنمنٹ کا اپنے جو خرچے ہیں, دیکھیں ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ زکوٰۃ بیسڈ اکانومی کے اندر جو آپ لے رہے ہیں, دے رہے ہیں اور جو آپ اسٹوریج کر رہے ہیں, تقریباً ساری چیزیں عاملین زکوٰۃ میں آتی ہیں. اور ابن رشد کا قول ہے کہ اس میں گورنر جس کے اندر جو ہے وہ, یعنی اگر آپ دیکھیں کوئی اور ٹیکس نہیں ہے تو آپ کو یہیں سے پورا کرنا ہے, لیکن حکمت اس میں یہ کہ میں 12.5 سے اوپر نہیں جانا چاہیے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ عاملین زکوٰۃ کے علاوہ جو ہے توسع مؤلفۃ القلوب, یہ وہ ہیں کہ جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے, جن کو ریاست کو جو ہے وہ یعنی اپنے ساتھ ملانا ہے, اور کوئی ان کے ساتھ مسئلہ ہے, ان کو کوئی سپورٹ کرنی ہے, ناراض ہیں, ہاں بالکل ان لوگوں کو وہ مؤلفۃ القلوب میں آتے ہیں. یہ گرانٹ اور سبسڈیز ان کو تحفے دینا, ان کے لیے یونیورسٹیوں میں سیٹیں مقرر کر دینا, یہ ساری چیزیں. مثال طور پر افغانستان میں بھی کینسر اسپتال بنانا چاہ رہی ہے خیبری گورنمنٹ, اس میں یہ وہ چیزیں آئیں گی, ایسی چیزیں جہاں پہ پڑوسیوں کے تعلقات. ریاست کو کے پاس یہ ہے کہ ایک فنڈ ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے کہ جہاں اس کو لگے. حضرت عمر نے کے بارے میں ایک بات یہ ملتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اب اسلام طاقتور ہو گیا ہے تو ہم
لوگوں کو ایسے لوگوں کو پیسے نہیں دیں گے جن کو ہمیں اپنی طرف یعنی جن کے نقصان سے بچنا ہے ان کو نہیں دیں گے. لیکن یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس سے مستقل ختم کر دیا. اس وقت اسلام طاقتور تھا. آج کوئی حدیث یا قرآن کی آیت موجود ہے تو آپ کا یہ پورا ایک ہیڈ موجود ہے جہاں ریاست خرچ کر سکتی ہے. پھر اگلا جو ہے وہ پھر رقاب ہے نا. پھر رقاب کا مطلب یہ ہے کہ غلامی. تو آج پاکستان غلام کس طرح سے ہے کہ بیرونی قرضے چڑھے ہوئے ہیں. تو راشد رضا جو مشہور وہ ہیں ان کا وہ ہے کہ آپ اپنے بیرونی قرضے جو ہے وہ آپ کو غلام بنا لیتے ہیں نا, تو آپ بیرونی قرضے اس سے پے کر سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کا جو بیرونی ڈیٹ دیکھیں, اندرونی ڈیٹ تو ہم نے کہا کہ سارا فل ریزرو بینکنگ سے ختم ہو جائے گا. آپ پورا جو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ 8,000 بلین ہم انٹرسٹ میں دے رہے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو بیرونی قرضہ ہے وہ تقریباً 100 بلین سے اوپر ہے. تو اگر آپ بیرونی قرضہ آج جو پاکستانی باہر سے پیسے بھجوا رہے ہیں 2 سے 3 بلین ڈالر, اگر ہم اپنا امپورٹ اور ایکسپورٹ کو برابر کریں تو اگلے 3 سالوں میں 4 سالوں میں بیرونی قرض سے ختم کر سکتے ہیں. تو ہم نے بجٹ میں اس کے لیے ظاہر فر رقاب ہے. والغارمین یہ ہے وہ کہ لوگ جو مصیبت میں آ گئے ہیں, قرض کے اندر ہیں, تو ایسے لوگ کہ امیر ہیں مگر کوئی کاروبار کرتے ہوئے پھنس گئے, کوئی اور مصیبت آ گئی, تو ان کے لیے یہ سیلاب آ گیا, کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی مشکل میں آ گئے, تو ان کے لیے ایک ایمرجنسی ہیلپ جو ہے 12.5% ہے. اس کے بعد پھر فی سبیل اللہ, جس کے اندر جو سب سے بڑا دیکھیں ریاست کا کام کیا ہے, ایک تو ظاہر ہے کہ دفاع کرنا, اندرونی دفاع, لا اینڈ آرڈر. تو جو دفاع والا کام ہے جو ہمارے چاروں ائمہ تھے ان کا یہ تھا کہ جی فی سبیل اللہ کے اندر فائٹرز کا وہ آتا ہے. اور پھر جو لاسٹ والا ہے جو جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ابن السبیل, اس میں ڈاکٹر حمید اللہ کا بھی ہوئی ہے کہ سارا آپ کا انفراسٹرکچر اس کے اندر گزرگاہیں, بجلی وغیرہ یہ سب. تو ماڈرن ریاست کے جو میجر دیکھیں 3-4 ہی بڑے کام ہوتے ہیں. سوشل پروٹیکشن, غریبوں کو پروٹیکٹ کرنا, ٹھیک ہے, ڈسپیوٹ ریزولوشن یا جو کا نظم و نسق سنبھالنا, وہ عاملین زکوٰۃ کے اندر دفاع کرنا, ٹھیک ہے, انفراسٹرکچر بلڈ کرنا. یہ جو میجر کام ہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ نے بالکل بتا دیے ہیں کہ یہ 8 مداد ہیں جو آپ کو خرچ کرنے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو بھی یعنی کہا کہ مجھے بھی یعنی اللہ نے نبی پہ بھی نہیں چھوڑا, بالکل قرآن میں اسپیسیفک بتا دیا. تو اس لحاظ سے جو فسکل پالیسی ہے نا, ہم کہتے ہیں نا فسکل پالیسی گورنمنٹ کی یہ ہونی چاہیے, گورنمنٹ کی وہ ہونی چاہیے, جس پہ اکنامسٹ دن رات جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں. اسلام نے فسکل پالیسی اپنی پوری 8 مداد میں 1 by 1 جو ہے وہ ڈسکس کر لی ہے, بتا دیا ہے کہ یہ کرنا ہے. بالکل واضح ہو گیا کافی معاملہ. اوبیسلی یہ 12.5 کی جو مطلب آپ کہہ لیں جو 6 out of 8 پارٹس رہ گئے ہیں, وہ آپ نے 2 پورشن تو آپ نے وہ فقراء والمساکین کو جوڑ کے آپ نے مسجد کر دیا ہے. باقی اس کے اوپر ہی کمپلیٹ فلیکسیبلٹی. اوبیسلی فار ایگزامپل پاکستان کی اگر اسپیسیفک ایگزامپل لے لیں تو پاکستان کے اندر میری ذاتی رائے ہے کہ ہمارا ڈیفینس بجٹ 15% نہیں ہونا چاہیے, 25% کے قریب ہونا چاہیے, اور وہ اس کیس میں ڈبل بھی کیا جا سکتا ہے, بیکاز پاکستان بہت پتلا ملک ہے, یعنی ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ وغیرہ نہیں ہے, ہمیں بہت زیادہ ایئر ڈیفینس کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمیں کاٹنا وغیرہ آسان ہوتا ہے. تو یہ اوپر نیچے جو ویریشن ہے پروپورشنیلٹی کے اندر, اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. پھر جو ایمبٹ ہے, یعنی جو آپ نے ڈیفینیشن آف ٹرمز کی, مثال طور پہ آپ نے ابن السبیل کو کہہ دیا کہ اس میں انفراسٹرکچر اور گزرگاہیں ہو گئیں اور پبلک یوٹیلیٹیز وغیرہ ہو گئی. ابو یوسف نے نا ابن فی سبیل اللہ میں بھی اس کو ڈالا ہے کہ اس میں بھی آپ گزرگاہیں کر سکتے ہیں. مراد یہ کہ یہ کمپلیٹلی اوپن فار انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ آپ انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ کہ دیکھیں ان کے ایمبٹ میں کیا کیا آتا ہے. مراد یہ میں جو جہاں بھی بات کر رہا ہوں نا, وہاں میں بہت مشہور جو سمجھے آپ یوسف قرضاوی صاحب ہیں, وہ عرب دنیا کے سب سے بڑے پچھلے صدی کے جنہوں نے اجتہاد کیا ہے, ان کا میں ویو لے رہا ہوں. ڈاکٹر حمید اللہ ہیں, راشد رضا ہیں. تو میں جو بھی رائے دے رہا ہوں اپنی طرف سے نہیں دے رہا, میں بالکل حساب سے دے رہا ہوں کہ بھائی یہ ٹریڈیشنل. اچھا, جو آپ نے اس کی بات کی نا آرمی کی, تو دیکھیں جو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بڑا کلیئر ہے. تقریباً تمام جو ہمارے چاروں ائمہ ہیں اربعہ, ان کا یہ ویو اس پہ تقریباً اجماع ہے کہ گورنمنٹ زکوٰۃ اور عشر اور جو بھی اسلامک شریعت کے علاوہ ٹیکس نہیں لے سکتی, ٹھیک ہے نا. ٹیکس اس کے علاوہ, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ امیر پہ ٹیکس, امیر کے علاوہ ٹیکس نہیں ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو بڑا کلیئر ہے کہ, لیکن 2 وجوہات پہ, یعنی امام شافعی اور امام 2 چیزوں کے, تو لوگ اگر بھوکے ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے یہ کر لیا, لیکن فقراء اور مساکین کا آپ نے 25% مختص بھی کر دیا, پھر بھی لوگوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہو, تو یہ شریعت کی ایسی ضرورت ہے جس میں آپ امیر سے اور لیں گے, یہ ایک ضرورت بتائیے. اور دوسری یہ کہ اگر باہر سے کوئی خطرہ ہو, حملہ ہو, تو اس صورت میں آپ امیروں سے پھر اور پیسے لیں گے. یہ 2 یہ ہے, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ 2 شریعت کے جو ریکوائرمنٹ ان کو کمپیئر کر رہے ہیں. ایک یہ کہ امیر کا صرف حق یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا, اس کی رسپانسبلٹی. ایک ہی غریب غربا جو ہے وہ ان کو کھانے پینے کو نہیں مل رہا یا ملک کی سلامتی خطرے میں, تو اس صورت میں ان لوگوں کا ائمہ کا ویو ہے کہ اس میں پھر آپ اور پیسے بھی دے سکتے ہیں. جو کلیکشن اینڈ پہ ہم آئے ہیں, آپ نے ابھی ہم نے صرف زکوٰۃ ڈسکس کیا تھا, اس کے علاوہ آپ نے عشر
اور خمس آپ نے لگایا ہے، اور آپ نے اس کے علاوہ سنگل کسٹم ٹیرف، سنگل ٹیکس آن کمپنیز اینڈ فرمز اینڈ ادر ریونیو کیا ہے. ان کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ عشر کو فار ایگزامپل یہ 5 to 10% کیوں آپ نے یہ کیا؟ دیکھیں عشر پہ جو ہے یہ پیداواری زکوٰۃ ہے. پیداواری زکوٰۃ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جب 4 جو زمانے کے گروئنگ ایسیٹس تھے 4 فصلوں کا نام لیا تھا. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ گیہوں تھا، جو تھا کشمش، کھجور، 4 فصلوں کا نام لیا کہ اس کے اوپر. اور اس میں یہ بتایا کہ اگر آسمانی پانی سے ہو رہے ہیں جس میں لیبر کم یوز ہو رہا ہے، آسمانی پانی سے اگ رہے ہیں تو 10% ہے، جسے عشر کہا گیا ہے. عشر کا مطلب 10 ہے. اور اگر اس میں آپ کی محنت لگ رہی ہے، کاسٹ خرچ ہو رہی ہے تو 5% ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ڈسٹنکشن کیسے کریں گے ہم اگر کہ لیبر انٹینسو اور ایک مشین انٹینسو وہ جاب، یا کیا کیسے؟ پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اس پہ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کی اپلیکیشن اکراس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فصلوں کا نام لیا. ہمارے جو ائمہ حضرات تھے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، انہوں نے اس کو قیاس کی بنیاد پہ ایکسٹینڈ کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے ایسٹ کا نام لیا، آپ نے ان کو ساری فصلوں پہ ایکسٹینڈ کیا. ٹھیک ہے. تو پچھلے صدی کے اندر جو بڑے مشہور جن لوگوں نے اجتہاد کیا ہے، غزالی ہیں، یوسف قرضاوی ہیں، ڈاکٹر حمید اللہ ہیں، جن لوگوں نے بھی زیادہ اس پہ بات کی، ان کا ویو یہ ہے کہ اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 ایکڑ والے کسان کو تو دینا پڑ رہا ہے 10%. بڑے بڑے کارخانہ دار، ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، جو بڑے بڑے ایسے سرجنز ہیں جو اپنی فیسیں ہزاروں کی تعداد میں لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان پہ، تو ان کا یہ ویو ہے کہ ہر قسم کی پیداوار کے اوپر، جس میں انڈسٹریل سیکٹر بھی شامل ہے، سروس سیکٹر بھی شامل ہے، اس میں جو ہے وہ ایسیٹس آپ نے کرائے پہ دیے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس کے کرائے کے اوپر پیداواری زکوٰۃ ہے. تو اب ہم یہ کہنا چاہیے، جو اس ماڈل میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو سیلس ٹیکس جو بڑا ریگریسو ٹیکس ہے، جس میں آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ سارا کا سارا ٹیکس، کیونکہ سیل کے وقت لیا جاتا ہے، سارا ٹیکس جو ہے وہ خریدنے والے سے لے لیا جائے. یہ پروڈکشن کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، پروڈکشن کے اوپر. اور یہ بڑا لو ریٹ ہے کیونکہ زیادہ تر جگہوں پہ لیبر یوز ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں 5% جو ہے وہ یہ آپ لیں گے. اور اگر آپ دیکھیں جو یہ ویو ہے یوسف قرضاوی وغیرہ، ایک کلینک ہے. نہیں، میں پہلے میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ یوسف قرضاوی کا یہ ویو ہے کہ فار ایگزامپل یہ اس پہ پیداواری زکوٰۃ ہے، تو آپ اس سے کچھ لوگ ایگری نہیں کریں گے، لیکن اس سے تو کوئی منع نہیں کر رہا کہ سیلس ٹیکس کے ظالمانہ نظام کو ختم کر کے عشر کے طرز کے اوپر آپ ایک جو ہے پروڈکشن ٹیکس کر لیں. تو یہ جو ہے اس میں اگر آپ اماؤنٹ 5% ہے، لیکن اس میں پیسے تقریباً اتنے ہی جمع ہوں گے، اس لیے کہ جو ہمارا بھی جو سیلس ٹیکس ہے اس میں جس طرح کا ان پٹ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹس ہیں، جو اس میں کہنا چاہیے کہ جو ریفنڈز ہیں، جو اس کے اندر اور جو مسائل ہیں، اس کی وجہ سے اس میں کاسٹ کیری فارورڈ کیوں نہیں ہوگی کنزیومر کو سیلس ٹیکس کے؟ اس میں 2 چیزیں نا، کہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ پروڈکشن کے ٹائم کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، پروڈکشن جب ہوئی آپ کو دینا ہے، اور اس کا ریٹ کم ہے، ریٹ اس طرح سے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسہ لیا کس لیے جا رہا ہے. دیکھیں انڈائریکٹ ٹیکس کس لیے لے رہے ہیں ہم لوگ پاکستان کے اندر، کس لیے لے رہے ہیں ہم، کہ ہم لے کے انٹرسٹ پے کریں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے وہ مہنگائی میں اضافہ کر رہا ہے. یہ جو پروڈکشن ٹیکس ہے، یہ تو پروڈکشن کے ٹائم ہے، کیونکہ جب آپ دیکھیں میں کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتا رہا ہوں، تو اگر آپ جب آپ سیل پہ لگاتے ہیں نا تو بہت ٹینڈنسی یہ ہوتی ہے کہ اس کو پاس آن کیا جائے گا. جی. اور جب آپ پروڈکشن پہ لگاتے ہیں تو وہ پھر وہ کاسٹ کا پارٹ بن جاتی ہے، یعنی وہ کاسٹ کا پارٹ بن کے کر رہی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا کہ اگر 5% لگائیں گے تو رقم تقریباً اتنی جمع ہوگی، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ رقم جائے گی غریبوں کے لیے جو مصارف زکوٰۃ. 5% اور 10% میں ڈسٹنکشن کب کی جائے گی؟ لیبر انپٹ پہ. جہاں لیبر ہے، انہوں نے یوسف قرضاوی نے یہی بھی اس میں لیا ہے کہ جہاں پہ لیبر یوز ہو رہا ہے، اور 90% جگہوں پہ لیبر یوز ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ پھر اس جگہ پہ 5% ہوگا، ورنہ پھر 10% ہے. 10% کی یعنی جیسے فار ایگزامپل آپ نے اپنے مکان رینٹ پہ دیا ہوا ہے، مشینریز میں آپ نے کوئی شیئرس لیے ہوئے، اس پہ ڈیویڈنڈ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں آپ کی محنت نہیں خرچ ہو رہی، ان ساری چیزوں پہ 10%. انپروڈکٹیو ایسٹس ہیں، انپروڈکٹیو تو یعنی جس پہ آپ کی اپنی محنت خرچ نہیں ہو رہی. اچھا ٹھیک ہے، اس طرح کہہ لیتے ہیں. آپ نے پیٹرولیم لیوی پہ خمس 20% پہ کیوں لگایا؟ اصل میں یہ جو ہے نا، جو زکوٰۃ، یہ سارے زکوٰۃ کے ہی ریٹ ہیں. 2.5%. دیکھیں اسلام نے بڑا زبردست سسٹم دیا ہے ویلتھ کے اوپر، کیونکہ ویلتھ ٹوٹل اس پہ ہوتی ہے، اس پہ 2.5% ہے. جب آپ پروڈکشن کے اوپر جاتے ہیں، یہ عشر اور جو ہے نصف عشر، یہ زکوٰۃ کے ہی ریٹ ہیں. خمس بھی زکوٰۃ کا ہی ریٹ ہے. تو اگر آپ کی محنت خرچ ہو رہی ہے تو 5%، محنت نہیں خرچ ہو رہی، کیپٹل صرف ہے 10%. اور اگر ایک دم سے کوئی انکم نکل آئی، جیسے زمین سے کوئی خزانہ ہے، زمین کی معدنیات ہیں، اس کے اوپر 20% ہے. تو پیٹرولیم ظاہر ہے زمین سے نکل رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ خمس کا 20% کا وہ لیا. یہ زکوٰۃ کے ہی مختلف ریٹس ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے دیکھیں بڑی حکمت ہے. اگر آپ کی محنت خرچ ہو رہی ہے، اس نے کام کر دیا. لیکن جو پیٹرولیم وغیرہ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ہم تو نہیں نکال رہے نا، وہ تو ہم امپورٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس میں خمس میں آئے گا. نہیں، میں اس پہ اس وقت یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں. دیکھیں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں جب وہ باہر سے امپورٹ کیا کرتے تو ٹیتھ لگائے گا 10%.
ٹھیک ہے. لیکن وہ کوئی اس پہ یہ نہیں تھا کہ وہ ریٹ فکس ہے, ریٹ زیادہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ باہر کے لوگوں پہ لگ رہا ہے امپورٹ کرتے ہیں. تو یہ تو بات ہو سکتی ہے, دیکھیں اس پہ آپ 10% کریں 20% کریں, یعنی یہ ہو سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ اگر آپ نے پیٹرولیم کے اوپر باہر نہیں دیا جا رہا اور اس میں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے, تو ابھی تو ہماری پیٹرولیم لیوی اور بھی زیادہ ہے نا. ابھی تو دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو 270 کے اندر اچھی خاصی بڑی اماؤنٹ ہے اس کے اندر. تو یہ اور یہ زیادہ امپورٹنٹ اس میں یہ چیز ہے کہ یہ جو پیسے لیے جا رہے ہیں یہ پھر آپ غریبوں کے لیے لے رہے ہیں. 8% ہمارے ریونیو کا حصہ بنتا ہے پیٹرولیم لیوی, اور آپ نے اس کو بنا دیا 9%. مطلب بہت زیادہ فرق نہیں ہے. یہ تو ہم نے اندازہ کیا کہ تقریباً کتنا پیٹرول ہو رہا ہے, اس میں 20% لگایا جائے گا تو اتنا اماؤنٹ بنے گا. دیکھیں ہم نے جو میجر اگر آپ اس میں چینج کریں گے نا, اگر آپ اس کو سمری میں کہیں تو دو چیزیں چینج کر رہے ہیں. ایک ہم ویلتھ پہ لگا رہے ہیں, ویلتھ پہ جو زکوٰۃ ہے اور لازمی ہے وہ. دوسرا پروڈکشن سیلز ٹیکس ختم کر کے ویلتھ پہ لگانے پہ تو گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اس لیے کہ گورنمنٹ کیا کہتے ہیں کوئی ویلتھ پہ لگا نہیں رہی. لیکن جب آپ کہیں گے ہم سیلز ٹیکس ختم کر کے عشر لگا رہے ہیں تو وہ کہیں گے جی ہمارا تو خرچہ اسی سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تو بڑا اچھا کیا, غریبوں کا مسئلہ حل کر دیا, آپ نے بڑا اچھا کیا کہ یہ اور مسئلے حل کر دیے, لیکن ہمارا کام کیسے چلے گا؟ تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کا جو سب سے بڑا خرچہ تھا وہ کیا تھا؟ انٹرسٹ پیمنٹ. تو جیسے ہی ہم نے فل ریزرو بینکنگ سسٹم پہ آئے تو آپ کی جو انٹرسٹ کی کاسٹ ہے وہ ختم ہو گئی, اس لیے کہ آپ نے ڈومیسٹک ڈیٹ آپ اس میں چاہیں تو آپ بلکہ شیئر کر دیجیے گا. میں نے نیوز کے اندر بھی آرٹیکلس پہ لکھے ہیں, کئی اور پوڈ کاسٹ ہیں جس میں ہم نے بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے کہ کیسے پاکستان کا پورا ڈیٹ اور ڈیفیسٹ ختم ہو جائے گا. تو گورنمنٹ کا سب سے بڑا خرچہ آپ نے ختم کر دیا, اور آپ خرچ کہاں کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا خرچہ آپ نے انٹرسٹ ختم کر کے آپ نے سوشل پروٹیکشن پر ڈال دیا. 4000 بلین آپ نے یہ ڈال دیا. اور یہ سنگل ٹیکس آپ نے کس طرح لگایا کمپنیز کے اوپر؟ یہ کس, ایک تو ٹیرف آپ نے لگایا ہوا کسٹمر کی مثال دیکھتے ہوئے, ہاں وہ تو وہ لیکن اس پہ ریٹ یعنی میں نے 10% کے حساب سے کیا, حضرت عمر کے زمانے میں 10% تھا. لیکن یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی طرح سینکٹیٹی نہیں ہے اس ریٹ کی, اس ریٹ کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں. ہاں اس پہ یہ ریسیپروکل بھی ہو سکتا ہے. لیکن ابھی میں نے اس کو اس لیے کیا کہ ٹریڈ بیلنس کو دیکھتے ہوئے ریٹ جو ہے نا, میں آپ کو بار بار ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو اکنامسٹ کہہ رہے ہیں, جو جدید حکمت کہہ رہی ہے وہ کیسے اسلام کے ساتھ اس وقت پاکستان میں جو کسٹمز کی لائن ہے آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لائن ہے, ہر بندہ ایس آر او نکال رہے ہیں, اس میں اتنی گڑبڑیں ہو رہی ہیں کہ اس کو کم ریٹ پہ کس طرح نکلوا لو. تو اس سے جتنے جو فراڈ ہو رہے ہیں, جو مسائل ہو رہے ہیں, اس کی سمپلیفائی ایک ریٹ, اس سے کوئی مسئلہ نہیں. اور آپ جتنا اماؤنٹ ہو رہا ہے کوئی اس میں آپ نے جو ہے فلیکسیبلٹی یعنی جو آپ نے مینیپولیشن تھی وہ آپ نے ختم کر دی. اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے نہیں 10% نہیں 20% ہو سکتا ہے. کچھ ڈومیسٹک انڈسٹریز کو سنگل ریٹ سے نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں, وہ بالکل جو پروہیبٹیو ہوں گی اس کے لیے تو آپ ایک پروہیبٹیو ریٹ لگائیں گے نا, جس کو آپ چاہتے ہی نہیں. دیکھیں ہمارے یہاں جن چیزوں کی ضرورت نہیں اس پہ تو پروہیبٹیو ریٹ لگے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان پہ آپ ایک الگ, لیکن ایک جرنل جو ہے نا ہر چیز میں یہ نہیں ہوگا 2000 کسٹم کی لائنیں ہوں کہ ہر چیز میں آپ الگ ریٹ کر رہے ہیں, پریشانی کر رہے ہیں. ایک جنرک ریٹ ہو اور پھر ایکسیپشنز ہوں, پروہیبٹیو ریٹ ہو. اچھا تو یہ اس میں سر آپ نے پھر یہ سنگل ٹیکس کیوں لگایا کمپنیز اور فرمز پہ؟ اگر آپ کا باقی سارا کے اوپر نا کمپنی جو ہے, اور یہ 20% آربیٹری ہے. ہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کمپنیز کے اندر, کمپنیز کے اوپر پاکستان میں زیادہ تر اماؤنٹ سیلس ٹیکس سے جمع ہوتا ہے. یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جو ریگریسو ٹیکس ہے, جو انکم ٹیکس ہے اس میں جو میجر پورشن ہے سیلری ٹیکس, سیلریز والے بھی دیتے ہیں کوئی 500-600 بلین, لیکن جو زیادہ اماؤنٹ جمع ہو رہا ہے وہ کمپنیز دے رہی ہیں, بڑی کمپنیز دے رہی ہیں. ٹیکس ہے, فرم ٹیکس. کمپنی کا جو اسٹرکچر ہے یہ نیا اسٹرکچر ہے, یعنی یہ پہلے آج سے اس پہ قیاس کرنا پڑے گا. تو اس وقت اگر آپ کمپنیز میں دیکھیں تو کمپنیز کے اوپر ایک تو ان کی پروڈکشن ہے, اس کے اوپر تو آپ کو لیکن اب آپ ان کی کیپٹل پہ لگائیں گے یا ان کی انکم پہ لگائیں گے. مجھے یہاں پہ لگا کہ کچھ علماء کا کچھ یعنی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو قرآن میں ہے نا کہ جو کیا کہتے ہیں خمس ہے, وہ ہم تو مال غنیمت پہ کہتے ہیں, ان کا ویو کہ ہر طرح کی ارننگ پہ. تو مجھے لگا کہ قریب ترین ہے, اور آج دنیا میں زیادہ جگہوں پہ اس میں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیکس کے کوئی الگ رول نہیں ہونے چاہیے. جو آپ کے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں, آڈٹ ہوا ہے, اس کے لحاظ سے جو 20% بنتا ہے وہ آپ گورنمنٹ کو دے دیں تاکہ بالکل چیزیں سمپلیفائی ہو جائیں. ابھی تو کیا ہو رہا ہے, ابھی پتہ کیا ہو رہا ہے, ہم 30% لے رہے ہیں انکم ٹیکس, 29%, پھر سپر ٹیکس, پھر اس کے بعد WPP اور WWF. تو آپ نے ایسا کر دیا سسٹم کہ جس کے اندر چوری ہو جا رہی ہے. تو یہ جو بات ہے کہ جب آپ ریٹ کم کریں گے پیسے اس سے زیادہ آئیں گے, اس لیے کہ اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. ابھی آپ نے دیکھا نا یہ ٹرمپ نے بہت سارا ریڈیوس کیا ہے, اس سے آپ اتفاق کریں اختلاف, اس میں بیسک بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس ختم کر کے میں اکنامک گروتھ لے آؤں گا, اس سے ٹیکس دوسروں میں لگا رہا ہے وہ. تو اب یہ جو بات ہے کہ یہ جو اس میں قرآن میں جو خمس کی بات ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ایک وہ ہے کہ اگر آپ کو کمپنیز کو جو نیا اسٹرکچر ہے ظاہر ہے اس کو آپ کو لے کے آنا ہے تو شاید ان کے پاس آپ کو پتہ ہے فائنینشیل مسلز بھی زیادہ ہوتی ہیں, ان کے پاس اور بھی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کو پہ اگر ہائی ریٹ لگے جو زکوٰۃ کے اور یہ ٹیکس سسٹم جو ہے آپٹڈ نہیں ہے, اور زکوٰۃ اس میں سر جو غیر مسلمان ہیں پاکستانی ان کے لیے یہ سب ان کو ٹیکس. میں پہلے ایک بات کر لوں, میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت زکوٰۃ کے جو ریٹ ہیں 2.5, 5, 10, 20, اس میں میں نے میکسیمم جو ہے خمس والا ہے,
تو وہ والا کمپنیوں پہ اس لیے لگایا کہ ان کے پاس ٹرمنڈس وہ ہے یعنی پاور ہے. تو اس لحاظ سے اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ارننگ پہ اوپر ہے. اس سے مال غنیمت پہ قرآن میں ایک واحد جگہ ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم, یہاں پہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ 20 یعنی ایک پانچواں حصہ آپ دیں گے. تو قرآن میں ایک ہی ریٹ آ رہا ہے جس کو ہمارے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ مال غنیمت کے اوپر ہے, لیکن کچھ بھی والوں کا بھی ہو. تو میں نے پھر یہ کہا کہ اس پہ میکسیمم ٹیکس اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ ان کے پاس اکنامک پاور بھی زیادہ ہے اور یہ اس وقت کے حالات جو جدید حکمت اس سے قریب بھی ہے. دوسرا بات آپ نے یہ کہا کہ غیر مسلموں پہ کیا ہوگا, اس کی بڑی اچھی دیکھیں پاکستان میں تو 90% لوگ تو مسلمان ہیں, آسان ہو گیا آسان اتنا, لیکن پھر بھی کچھ مسلمان کہیں گے کہ بھائی ہمیں تو یہ, تو اس میں ایک وہ ہے سوڈان والوں نے بڑا اچھا وہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہا نا تو وہ ایکول اماؤنٹ کا ویل ٹیکس دے. تو یعنی زکوٰۃ کو اگر آپ نہیں سمجھ رہے, بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی کچھ غیر مسلم آئے تھے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نا جزیہ کے نام سے نہیں دینا چاہتے. مجھے اس قبیلے کا نام نہیں یاد آ رہا کیا قبیلے کا نام تھا, لیکن تو آپ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم جزیہ کہ تم جو, تاکہ ان کو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہی چیز دے جو مسلمان دے رہے ہوتے. تو آپ نے حضرت عمر وہ چیز وہ ہیں, ظاہر ہے کہ ہمارے وہ خلیفہ ہیں کہ جو جن کی حکمت جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس کے میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ ہوتے ہیں, تو انہوں نے اس کو, تو اس طرح یہ اس میں بڑا آسان ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر 2.5% کا آپ نے انکم ٹیکس لگایا ہے وہ لگائیے زکوٰۃ, اور جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس سے 2.5% کا ویل ٹیکس لیا جائے گا, کیونکہ آپ ڈفرینشیٹ تو نہیں کر سکتے, ایک ہی گلی میں ایک ہی جگہ پہ مختلف لوگ رہ رہے ہیں اور ان کو بھی وہ دینا ہے. تو ہم اس میں بتانے کی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ 2-3 باتیں اگر سمجھیں. پہلی بات یہ کہ جو آج ہمارا ٹیکسیشن سسٹم ہے نا وہ بہت ظالمانہ ہو گیا, جس سے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی بھی خراب ہو رہی ہے, پرابلم بھی ہو رہی ہیں اور اس سے مسائل بھی ہو رہے ہیں. اور اسلام کے اندر جو ہے وہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. سر ابھی تک کیا کامیابی آئی ہے پاور کوریڈور میں, کیا کہتے ہیں؟ نہیں ابھی تو ہم بینکرز نے کمپلینٹ کی ہے کوئی؟ دیکھیں میں جب ہم یہ پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جنرلی لوگ بینکرز جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ حالانکہ اس میں یہ نہیں کہ ہم بینکنگ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریئل بینکنگ کی طرف آپ پلٹیں. ریئل بینکنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے ڈپازٹر سے پیسے جمع کریں اور جا کے آپ انویسٹ کریں. ابھی بینکنگ نا ہوا میں منی کریٹ کر رہی ہے, یعنی جو جیسے آپ کہتے ہیں منی کریٹڈ آؤٹ آف تھن ایئر. تو جو ریئل کام ہے بینکنگ کا ہوگا اس سے بینکنگ کا بھی فائدہ ہوگا. تو ابھی تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دیکھیں مین اسٹریم میں یہ بات ہی نہیں ہو رہی نا, تو ہم تو ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں تک بات پہنچے, اور آپ لوگوں سے گزارش جو آپ کے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ان چیزوں کو آگے پھیلائیں تاکہ یہ بات مین اسٹریم میں جائے گی تو پھر پاور کوریڈورز میں جو ہے وہ ہلجل شروع ہوگی. دیکھیں یہ سلوشن ایسا ہے کہ آپ پاکستان کے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں فل ریزرو بینکنگ کے تھرو ہم 3 باتیں کر رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ پاکستان کا ڈومیسٹک قرضہ ختم, ٹھیک ہے, پاکستان کا جو خسارہ ہے ڈیفیسٹ وہ ختم ہو جائے گا, اور جو انفلیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی, اس لیے کہ منی جو کریٹ ہو رہی ہوگی وہ جتنے آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہے اس کے مطابق ہو رہی ہوگی. تو 3 بڑے وہ ہیں. اور زکوٰۃ جو ہے وہ جب آپ نافذ کریں گے اس سے آپ کی انکلوسیو گروتھ ہے, اکنامک گروتھ ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے پاورٹی کی ریڈکشن ہے, ختم ہو جائے گی پاورٹی. تو چیزیں بہت زبردست ہیں. اب یہ کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ان شاء اللہ تعالیٰ جب اس پہ ایک زبردست ڈیمانڈ ہوگی لوگوں کی طرف سے تو گورنمنٹ آخر میں مجبور ہوگی اس کو کرنے پہ. بالکل. قانع صاحب ایک اچھی پکچر آ گئی آڈینس کے سامنے بھی, جو سوال ہوں گے لوگوں کے, امید ہے کہ پوچھیں گے لوگ. ابھی تک ہم نے کنفیوزنگ تو نہیں کیا نا, میرا خیال ہے اچھی ڈسکشن فیئر تھی. قانع صاحب ہمیشہ کی طرح آپ کے وقت کا بہت شکریہ, اور آئندہ انشاءاللہ دوبارہ اس پہ ایک نشست بٹھائیں گے. ابھی آپ کانفرنس میں جا رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو کل تک ریلیز ہوگا یا پرسوں تک ریلیز ہوگا, تو آپ پرسوں تک لاہور میں ہوں گے؟ پرسوں تک تو نہیں ہوں گے, چلیں. لیکن جو دیکھ رہے ہوں گے آپ کو یہ بتا دوں کہ کانفرنس ہو چکی ہوئی ہے. تو اگر آپ آئندہ اٹینڈ کرنا چاہیں تو قانع صاحب کو سوشل میڈیا پہ اپنے پوسٹ کرتے ہیں آپ کو, قانع صاحب کو کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو دے دوں گا اس پہ جو ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے, جو لنکڈن کا ہے. ہاں, قانع صاحب کو فالو کریں, وہ ریگولرلی کانفرنسز اور اس طرح کے سیمینارز کرواتے رہتے ہیں, زوم وغیرہ پہ بھی. تو ایک واٹس ایپ گروپ بنا دیا ہے نا, واٹس ایپ چینل کو آپ کا میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ واٹس ایپ چینل بنا دیں, اس میں لوگ اپنے نمبر ایڈ کر دیں گے, تو آپ جو بھی اطلاع کر رہے ہوں گے کہ یار میں زوم پہ کر رہا ہوں, ادھر کر رہا ہوں, تو وہ لوگ اس میں سے صحیح ہے ان کو پیغام مل جائے گا. اور ریگولرلی آپ وہاں اپڈیٹس بھیجتے رہا کریں کہ یار یہ بجٹ کے اوپر کامنٹری ہو رہا ہے. میں یہی کہنا چاہتا کہ اصل میں یہ جو بات ہے کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پاور کوریڈور میں جائیں, لیکن ہمیں ضرورت ہے پبلک ڈیمانڈ کی, کہ مین اسٹریم میں یہ بات عوام کو پہلے خود سمجھ تو آئے گی, کیا ہے عوام کو سمجھ میں آئے گی تو پھر وہاں پہ بات جائے گی. تو آپ لوگوں پہ بڑی رسپانسبلٹی ہے جو لوگ سن رہے ہیں کہ بھائی پاکستان میں ہم ایسی پوزیشن میں ہیں جس میں ہم خود بھی, ہمارے جو غریب لوگ بھی مصیبت میں ہیں اور ہم بھی مصیبت سے آ رہے ہیں. تو اگر ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ کیمیا دیا ہوا ہے 2 صورتوں میں, کہ زکوٰۃ کا نظام اور ربا کا خاتمہ. یہی 2 اصول ہیں, اور انہی 2 کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ 2 چیزیں آپ کرتے ہیں تو پاکستان انشاءاللہ ایک خوشحال مستقبل کی طرف بڑھ سکتا ہے. قانع صاحب بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.